اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل قادیانی جماعت کا ایک بہت بڑا سکینڈل منظر عام پہ آیا ہے، جو کہ ندا الناصر مرزا طاہر احمد، جو کہ قادیانیوں کا چوتھا خلیفہ تھا، اس کی نواسی ہے، اس کے جنسی استحصال کے حوالے سے ہے۔ اور قادیانی جماعت جو ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ اس معاملے کو دبایا جائے، چھپایا جائے، لیکن ظاہر ہے یہ چھپنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب پوری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کے یا میرے الفاظ کے محتاج نہیں ہیں۔ قادیانیت کے لیے وہ بذات خود اپنے اندر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایک شمشیر بے نیام ہے قادیانیت کے لیے۔ درجنوں کتابیں انہوں نے قادیانی کلٹ کے حوالے سے تصنیف فرمائی ہیں، اور ان کی سب سے بڑی ایک کاوش جو کہ ثبوت حاضر ہیں کے نام سے 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں انہوں نے پوری قادیانیت کو سمجھے کہ ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی مدلل کتاب، مکمل حوالہ جات، اوریجنل سکینز کے ساتھ، اور قادیانیت کے حوالے سے ہر چیز پر انہوں نے اس کتاب میں بات کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب متین خالد صاحب۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس ندا الناصر کیس کے حوالے سے، اور ان کا موقف بھی جانیں گے، ان کا پیغام بھی جانیں گے کہ وہ اس معاملے میں اپنا کیا رائے رکھتے ہیں، کیا موقف ہے ان کا، اور وہ کیا پیغام دیں گے قادیانی کمیونٹی کو، اور خصوصاً ندا الناصر جو کہ وکٹم ہے اس کو۔ تو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکریہ۔ وبرکاتہ محترم متین خالد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ضیاء بیٹا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت مشکور ہیں ہم تہہ دل سے کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور یہ جزاک میرے اللہ، خیال سے ہماری تاریخ کا سب سے اہم پروگرام ہے جتنے بھی ہم نے جزاک سوشل میڈیا پر پروگرامز کیے، کہ آپ جیسے ہمارے استاد محترم، ہمارے بزرگ جہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا تھینک فرمائے۔ یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ متین خالد صاحب، آپ کا وقت کا جو ہے بہت قیمتی ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات ہیں۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، یہ ندا الناصر کا جو کیس منظر عام پہ آیا ہے، تھوڑی سی اس آواز حوالے ذرا مائک قریب کیجیے گا پلیز۔ جی، یہ آپ جانتے ہیں کہ ندا الناصر کے حوالے سے جو کیس ابھی منظر عام پہ آیا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ جو ہے وہ سوالات کرنا چاہیں گے، جی بسم اور ہم اللہ، آپ کا ویلکم۔ موقف جاننا چاہتے ہیں۔ متین خالد صاحب، پہلا ہم یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی خاتون کے جنسی استحصال کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، تو پاکستان کا سارا میڈیا اور لبرل مافیا اور یہ موم بتی مافیا، حقوق نسواں کی تنظیمیں اور یہ فیمنسٹ جو ہیں، یہ سارے اتنا اس کو اچھالتے ہیں، پوری دنیا میں وویلا مچاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے ندا الناصر کا، اس حوالے سے میڈیا خاموش ہے، موم بتی مافیا خاموش ہے، یہ ملالہ یوسف جی جیسے عناصر جو ہیں یہ خاموش ہیں، کسی کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا سمجھتے ہیں آپ، کے کیا وجہ ہے، اور پاکستانی میڈیا کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ضیاء بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، اور ریگولر تو نہیں لیکن کبھی کبھی دوستوں آ جاتے ہیں واٹس ایپ بھی، اور آپ کا پروگرام کبھی لائیو ہو تو وہ میں اس میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ایمانداری کی بات ہے، یہ آپ کے منہ پہ تعریف نہیں ہے ضیاء بھائی، آپ کی بہت خدمات ہیں، اللہ نے آپ سے بہت کام لیا، اور جس محنت کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت زبردست آپ کا کنٹریبیوشن ہے یہ ہمارے لیے، آپ ملت اسلامیہ کے ایک روشن ستارے ہیں، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ دیکھو ضیاء، کہ آپ کا جتنا میڈیا ہے، سوشل میڈیا چھوڑ کے یہ جو ہمارا دوسرا جو میڈیا ہے، اس پہ جتنے بھی اوپر سے لے کے نیچے تک یہ سب سیکولر حضرات ہیں، اور یہ سیکولر جو ہیں یہ دین بیزار ہے۔ اب دیکھیں، قادیانیت سے جو بندہ بھی نکلتا ہے نا، وہ لبرل ہو جاتا ہے، وہ دہریہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار اچھا صحیح اسلام تو یہی تھا۔ ہمارے ہاں میں نے بڑی کوشش کی ہے،
جو میرے دوست تھے، اچھے دوست ہیں مختلف میڈیا سینٹرز میں، مختلف نیوز چینلز میں، کہ چھوٹی سی ایک مطلب ایک کچھ 10 سیکنڈ کی ایک رپورٹ دے دیں، لیکن ان کی جرت اس لیے نہیں کہ اگر وہ کریں بھی تو اگلے دن نوکری سے فارغ ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد مالکان اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اوپر پیمرا بیٹھا ہوا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مثال کے طور پہ یہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس پہ لائیو بھی چاہے پروگرام ہو یا خبریں بھی ہوں، اوپر ان کے ایسا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور آواز جو ہے یہ اس کے میں وقفہ ہوتا ہے 2 منٹ کا 3 منٹ کا. اگر لائیو پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں. اور یہ میں نے کئی پروگراموں میں جو 92 پہ میں نے چینلز میں پروگرام کیے ہیں تو وہ میوٹ کر دیتے تھے پروگرام جب بھی کسی گستاخ رسول کا ہم نام لیتے. میں کئی چینلز پہ گیا ہوں تو مجھے انہوں نے بریفنگ یہ دی کہ صاحب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل بھی بند نہ کرائیں اور ہمارے آپ پاس آئیں، پھر آپ کا آنا بھی بند ہو جائے گا. ایک تو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب کہنا ہے، نمبر 2 آپ نے نا ان کو گستاخ رسول نہیں کہنا، پھر آپ نے بار بار ان کو کافر نہیں کہنا. اچھا پھر آپ نے ایسے کرنا کہ تھوڑا سا لینیٹ ویو لینا ہے اور حکومت کے خلاف کوئی اس سلسلے کی کوئی بات. یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جتنے شوز ہوتے ہیں وہ ختم نبوت 7 ستمبر 1974 کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دی اس حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں تو وہ جو حضرات کو بلاتے ہیں تو ان کو یہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اوپر میں نے ایک پروگرام کیا اور اس پہ نوٹس آ گیا، جرمانہ ان کو ہو گیا، ان کو کیوں نہ آپ کا چینل بند کریں. پیمرا جو صوبائی آفس ہے وہاں پہ ہماری پیشی تھی، اس کے بعد اوریہ مقبول صاحب کی پیشی تھی، پہلے ہماری تھی. جسٹس میاں نذیر غازی صاحب ہوسٹ کر رہے تھے، میں اس پروگرام میں تھا. تو جناب طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے بڑے معروف ہیں دانشور، وہ تھے. اچھا ہم چلے گئے تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا جس پہ پورا وہ چینج ہو گیا. 2 سوال میں نے کیے اس سے چیئرمین صاحب سے. میں نے عرض کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ پیمرا کے صوبائی چیئرمین ہیں اور بہت بڑا ایک نام ہے، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، آپ 2 باتوں کا جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کیا آپ پاکستان کے آئین کے تحت، میں شرعی طور پہ بات نہیں کرتا کیونکہ آپ دہلی ہیں، آپ پاکستان کے آئین کے تحت قادیانیوں کو نان مسلم مانتے ہیں؟ اس پہ وہ خاموش ہو گیا. میں کہا خاموشی کس بات کی؟ آپ کہیں نا کہ بھی میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں. اچھا اس پہ وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ساری زندگی تو اس ترمیم کی مخالفت کرتے رہے. سیکنڈلی میں نے کہا کہ جو آپ نے ہمیں فائن کیا یا جو آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ، صرف ریکارڈنگ میں وہ ایک جملہ نکال کے دکھا دیں کہ ہم نے آپ کو کہا کیا ہے، ہم نے مرزائیوں کو کہا کیا ہے جس کی بنا پہ آپ نے کہا جی آپ نے ان کو کافر کہا ہے. میں کہا بھائی یہ تو آپ کا پاکستان کا کنسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 106 اور آرٹیکل نمبر 260 اور تعزیرات پاکستان پینل کوڈ پی پی سی کی جو اس کا آرٹیکل ہے 298 بی اور 298 سی، وہ تو خود کہہ رہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا قادیانی کے بارے میں؟ تو بڑے حیران ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پاکستان میں سکھ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، پاکستان میں ہندو رہتے ہیں، پاکستان میں مطلب کسی کے متعلق پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فل بینچ نے یہ جو الفاظ قادیانیوں کے متعلق استعمال کیے ہیں، ضیاء بھائی خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ کسی شریف انسان کے بارے میں یہ ایک لفظ بھی وہ کہتے نا، اگر ان میں کوئی تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی یہ ڈوب کے مر جاتے. اب بھی وہ موجود ہے یہاں، مجھے اٹھ کے جانا پڑے گا، وہ سامنے وہ ججمنٹ پڑی ہے سپریم کورٹ کی، یہ SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993 پیج نمبر 1718. اور جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ ہے 1755 پہ، اور یہ ظہیر الدین بنام سرکار، یہ بڑا کمال فیصلہ. اس میں سپریم کورٹ نے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا سپریم کورٹ نے ان کے متعلق کہا کہ دے آر فراڈولنٹ نان مسلم، دھوکے باز اقلیت ہیں. اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، فقرہ کہا، یقین مانے ضیاء بھائی اگر یہ میرا ترجمہ میں اردو میں کروں گا شاید آپ کو مزہ نہ آئے، میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں. یقین مانے اگر یہ میرا ترجمہ غلط ہو، مجھے قادیانی بھی شاید سن رہے ہوں یا سب اور بھی لوگ سن رہے ہوں، میں
چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ میرے ترجمے کو غلط کریں کہ جو سپریم کورٹ نے ان کے متعلق کہا فراڈولنٹ نان مسلم اینڈ انسکروپلس نان مسلمس. انسکروپلس نان مسلم کا جو پنجابی ترجمہ نکال لیں آپ ڈکشنری, پنجابی ترجمہ وہ ہے کہ یہ چول قسم کے نان مسلم ہیں. اب ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ آپ کو انسکروپلس نان مسلم کہتی ہے. اچھا یہ وہ میری بات سن کے حیران ہو رہا تھا چیئرمین, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا نا, تو وہ مطلب یہ کہ سیکولر ایک مولوی کا سکینڈل آتا ہے, آپ کا سارا میڈیا اس مدرسے پہنچتا ہے, مولوی اس کی بیوی سے اس کے بیٹوں سے حلالہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے, پرائم منسٹر تک جاتا ہے, اور پرائم منسٹر اس میں انوالو ہوتا ہے کہ جناب اس کو چھوڑیں گے نہیں, اس کو سزا دیں گے, اس کو یہ کریں گے, فلاں کریں. اس کی کوئی ابھی تفتیش سے پہلے ہی, سیشن کورٹ جانے سے پہلے ہی, یعنی پہلے ہی وہ ملزم جو ہے وہ مجرم بنا دیا جاتا ہے, اور مزے لے کے اس کے ہوتے ہیں یہ شو ہوتے ہیں جو 7 سے لے کے 9 بجے تک ٹیلی ویژن پہ. لیکن جب کوئی ایک بھی کرسچن پادری یا کارڈینیلز یا پوپ یا ان کا آرچ بشپ دنیا میں یا پاکستان میں کہیں بھی کسی بچے کے ساتھ سیکشل ایبیوز کرتا ہے تو ان کی ماں مر جاتی ہے, یہ خاموش ہوتے ہیں. مولوی کے بارے میں اتنا, اور کسی دیکھیں مولوی کا, ایک عام مولوی کا, محلے کے کسی عام مولوی کا اور ایک بشپ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ تو کیا اس کی فیسلٹیز, کیا اس کا سٹیٹس, کیا اس کو مطلب ہے وہ تھا. تو آپ ایک محلے کے مولوی کو, وہ جو داڑھی سر رکھی ہوتی ہے, سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے, اگر وہ کسی بچے سے زیادتی کا مرتکب ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جی مولوی یہ دیکھیں جی یہ لبرل, یہ سیکولر طبقہ. لیکن جب ان کی باری آتی ہے اور قادیانی لڑکی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ موجودہ خلیفہ جو مرزا مسرور ہے اس کے سالے نے میرے ساتھ ریپ کیا ہے, وہ زنا تو کہہ نہیں رہی, وہ تو ریپ کہہ رہی ہے, اور آگے سے خلیفہ اسے کہہ رہا ہے جی کہ 4 گواہ لے کے آئیں, وہ چیخ کر کہہ رہی ہے. اس پہ ہمارا میڈیا, ہمارا جو میں کہتا ہوں کہ مجرمانہ خاموشی ہے. آپ ایک جب طے ہو گیا یہ فتنہ, کیا وہ دودھ میں نہائے ہوئے کیوں نہیں؟ آپ ایک خبر ہے, اس خبر کو آپ کیوں نہیں دیتے؟ اس خبر کو آنا چاہیے, سب کو پتا چلنا چاہیے. یہ تو ضیاء بھائی آپ جیسے لوگ, یہ علی بھائی ہیں, یہ اور جو لوگ ختم نبوت کے محاذ پہ مجاہدانہ کام کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ جو ہے یہ سپریڈ ہوا ہے, یا مطلب یہ اس کو پھیلایا گیا ہے, یا مطلب یہ کو اجاگر کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بے شمار قادیانیوں کو, مسلمانوں کو اس سے پتہ چلا. ورنہ ان کے چہرے پہ جو نقاب ہے, سیکولر لوگ جو ہیں ان کے مفادات ہیں. میں ایسے صحافیوں کو جانتا ہے, آپ لکھیں بڑی سے بڑی تنظیم جو پاکستان میں ختم نبوت کا کام کرتی ہے, وہ اپنا پریس ریلیز بھیجے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہماری ہمدردیاں ندا کے ساتھ ہیں, اور مرزا مسرور کے سالے محمود شاہ نے جو ناظر امور اصلاح ارشاد ہوا, اس نے یہ بچی کے ساتھ ریپ کیا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ 4 لائنوں کا جو پریس ریلیز ہے, اب اخبارات میں بجائیں پتہ کیا کرتے ہیں, وہ وہاں سیکولر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فون کرتا ہے لاہور کی جماعت کے امیر کو, وہ فون کرتا ہے ربوہ میں ان کی جماعت کے ناظر امور امامہ, یہ غالباً اس کا بھائی ہے, وہ جو ایک محمود شاہ کا دوسرا جو بھائی ہے, میں اس کا نام بول رہا ہوں, وہ ناظر امور امامہ, یہ 3 بھائی ہیں. اچھا تو وہ فون کرے گا جی آپ کے خلاف خبر آئی ہے, ہماری اتنی سرکولیشن ہے, تھرتھلی مار جائے گی, یہ ریفرنس بن جائے گا خبر جو ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ خبر ہم روک رہے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گے؟ وہ کہتا ہے میں آپ کو 5 لاکھ دے دیتا ہوں. کہ ٹھیک ہے, یہ میرا اکاؤنٹ ہے, یہ میں آپ کو واٹس ایپ تصویر خبر کر رہا ہوں, یہ میں خبر روک رہا ہوں, تو برائے مہربانی. اسی طرح یہ اپنا کیا کہتے ہیں شیطان انٹرنیشنل قادیانیوں کا, جب وہ اس طرح کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہمیں شیطان کے اشتہارات دیں, ہمیں کم از کم بھی 30 40 50 لاکھ کے اشتہار, ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے, وہ شیطان کے اشتہار دے دے گا, اور اس سے وہ یہ ایک سمجھ لیں کہ جو طبقہ ہے ان کے مفادات جو ہیں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, اور وہ کسی یہ سیکولر حضرات جو ہیں ان کا کام صرف اور صرف اسلام کی تضحیق ہے. اس کے بعد یہ کوئی اور کرے, کچھ ظلم ہو, کشمیر پہ ہو, برما میں ہو, ہندوستان میں ہو, کہیں بھی ہو, انہوں نے نہیں بولنا. لیکن اگر کوئی آدمی
چھوٹی سی کسی بات پہ بھی مطلب اس کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے تو یہ ہمارا میڈیا، ہمارا لبرل طبقہ یہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ بکواس کرتے ہیں، اور اس کی مولوی کے یا جس بندے نے یہ نعوذ باللہ یہ کام غلط کیا ہوتا ہے اس کے کندھے پر رکھ کے ایکچوئل وہ اسلام کو گالی دیتے ہیں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ متین خالد صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا بریفلی اس کی وجوہات پر روشنی ڈالی ہے۔ اگلا میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ قادیانی دنیا بھر میں لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا ایک منافقانہ نعرہ لگاتے ہیں۔ اب جو اسکینڈل سامنے آیا اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تو اپنے ہی کمیونٹی کے لوگوں سے، اپنی خواتین سے، بچیوں سے کوئی ہمدردی اور کوئی پیار نہیں رکھتے، تو اور انہوں نے کسی سے کیا پیار رکھنا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ نعرہ اس سکینڈل کے آنے کی وجہ سے فیکٹ ہوگا؟ اب یہ اس طرح سے پروپیگنڈا کر سکیں گے لو فار آل کا؟ ضیاء بھائی بہت شکریہ۔ میں آپ کی توجہ وہ جو ہٹلر کا وزیر اطلاعات تھا گوئبلز، اچھا وہ بڑی کمال چیز تھا، اس نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، تواتر کے ساتھ جھوٹ بولو۔ اب دیکھیں انہوں نے قادیانی جماعت نے بالکل وہی پروپیگنڈا لیا ہر آدمی کے بارے میں، مثلا ڈاکٹر عبدالسلام کے بارے میں بھی یہی فلسفہ اپنایا گیا کہ وہ پاکستان کا سا، وہ بڑی چیز، وہ بڑا فلاں تمکڑا۔ اچھا اب قادیانیوں نے اس پہ بڑا ورک کیا اور پوری دنیا میں اس سلوگن کو اپنے ان کے لیٹرز پیڈ پہ، ان کے دفتر کے اوپر اندر وہ سلوگن ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ لیکن اب ایک سوال ہے کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ صاحب کیا آپ اس سلوگن پہ پورا اترتے ہیں؟ میں قادیانی حضرات جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان سے دست عرض کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ تعصب کی اینک اتار کے ذرا دل میں اپنا ہمارے خلاف جو آپ کا قدورتیں بھری ہوئی ہیں 2 منٹ کے لیے اس کو سائڈ پر رکھ کر یہ دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں لو فار آل ہیٹڈ فار نن، اچھا آپ کو آئینہ کمالات اسلام کا سفر یہ دیکھیں، یہی اٹارنی جنرل جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ضیاء صاحب، یہ قومی اسمبلی میں 13 دن کی جو بحث ہوئی ہے وہ مرزا ناصر جو تھا وہ اسکپ کر جاتا تھا اور ٹویسٹ کر جاتا تھا، کبھی وہ اس کی طویل، کبھی اس کی طویل، کبھی اس کی طویل، اور اسمبلی ہنس کے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا اٹارنی جنرل جی یا بختیار صاحب، بھٹو صاحب کی موجودگی میں، فاروق علی خان صاحب سپیکر تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر قانون، کوثر نیازی صاحب جو تھے وزیر مذہبی امور، پوری اسمبلی، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ، یہ سارے اکابرین ادھر۔ تو یار وہ جب ان کو کوئی بات کرے ہر بات کی طویل، ہر بات کی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ کمال یہ ہوا کہ انہوں نے یہ حوالہ پوچھا آئینہ کمالات اسلام کا پیج نمبر 547 اور 548 کا کہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کتاب آپ کی ہے؟ مرزا ناصر سے پوچھا یہ آپ کے دادے کی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی میرے دادے کی کتاب ہے۔ اس کو اون کرتے ہیں؟ ان کے ہم اون کرتے ہیں۔ ان کا پڑھیں یہ عبارت۔ تو پہلے تو وہ ہچکچایا، خیر بعد میں اٹارنی جنرل نے یہ کاروائی میں موجود ہے، اٹارنی جنرل نے جب یہ عبارت پڑھی اور کہا کہ دیکھیں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کی تصدیق نہیں کرتا، اب اس کا دعویٰ کیا؟ وہ کہتا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، وہ کہتا میں محمد ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے۔ اچھا وہ دیکھیں نا تذکرہ میں کیا لکھا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیَانِ، اچھا وہ کہتا ہے رحمت للعالمین میں ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْکوثر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، یاسین والضحیٰ، مزمل، مدثر، یہ ساری آیات نعوذ باللہ اس نے اپنے آپ پہ کہا کہ یہ مجھ پہ دوبارہ اتری ہیں۔ اس کا بیٹا یعنی مرید نہیں، ایک بیٹا اس کا بشیر احمد، وہ تشریح کرتا ہے کلمۃ الفصل میں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 محمد دنیا میں آئیں گے اور دونوں آ گئے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مکہ مکرمہ میں، مدینہ پاک طیبہ والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک جا بھائی کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزا قادیانی کی شکل میں دوبارہ اسی صورت، اسی سیرت، قادیان وہی کمالات، وہی معجزہ لے کے وہ قادیانی میں، یہ عقید اگر دیکھیں مرزا قادیانی نے کہا کہ جو شخص میرے ان دعووں کی، میری ان گستاخانہ دل آزار تحریروں کی ان کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، اندازہ لگائیں کہ وہ سمپل کہہ بھی سکتا تھا کہ وہ احمدی نہیں ہے،
وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ سکتا. لیکن دیکھیں اس نے لفظ استعمال کیا ذریۃ البغایا، کہا کہ وہ کنجری کی اولاد ہے. اچھا پوری اسمبلی اٹھ کے بیٹھ گئی. اسمبلی نے کہا یار ہم چاہے لبرل ہیں چاہے جس طرح بھی ہیں، اچھا وہ ذرا ان میں تھوڑی سی غیرت تھی لبرل جو تھے، اور آج کا جو لبرل ہے اس میں تو وہ اس کی ماں بہن کو بھی کوئی لے جائے نا جی تو اس بیچارے کو محسوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یہ ان کا رائٹ ہے. اچھا پوری اسمبلی کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ہماری ماں کو کس حساب سے پروسٹیچیوٹ کہا. اگر ہم مرزا قادری کو نہیں مانتے تو ہماری ماں پروسٹیچیوٹ کہاں سے ہو گئی. لہٰذا وہاں پہ ایک شدید غصے اور شدید ایک اشتعال کی پوزیشن بن گئی. اور اس کے بعد یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ دیکھیں جی یہ زیادتی، یہ اگر عقیدہ ان کا یہ ہے تو اچھا میں ایک قادیانی سے ضیاء بھائی ویسے عرض کرتا ہوں، ایک مناظرے میں قادیانی نے مجھے کہا کہ انکل یہ جو ہے نا ذریۃ البغایا یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہو گیا، اگر آپ سمجھتے اس کا معنی یہ نہیں ہے، لیکن آپ کی تو کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا، وہاں تو اس کا وہی معنی لکھا ہوا ہے بدکار عورت، بازاری عورت، فلاں فلاں، تو وہی پروسٹیچیوٹ. تو اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہو کہ میں کہا کیا آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں کہ میں آپ کے گھر کے باہر ایک نیم پلیٹ اپنے پیسوں سے خرچ کر کے آپ کے نام کی تو آپ میں گھر کے باہر لگا دوں اور اس پہ لکھوں ذریۃ البغایا منزل، تو کیا پسند کریں گے؟ کہتا جی میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو ہے نا فراڈ ہے. جب وہ میں قادیانیوں دیکھیں ایک آدمی قادیانیوں کے ساتھ کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پورے پارٹیسپیٹ کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے عیادت کو جاتا ہے، ہر لحاظ سے محلے میں اس کے خلاف کمپین چلتی ہے، وہ اس کمپین کی مخالفت کرتا ہے مسلمان. لیکن مرزائیوں سے یہ تو پوچھا جائے نا کہ یہ جو آئینہ کمالات السلام والی ہے کیا یہ اس پہ فٹ بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ پھر تو بیٹھتی ہے، پھر لا فرال تو نہ ہوا. اچھا اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات آن ریکارڈ ہے، اس کا مجموعہ اشتہارات ہے غالباً سیکنڈ اس کی جو جلد ہے، اس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ ساری دنیا کی نفرت ایک طرف اور عیسائیوں کے خلاف صرف میری ایک طرف، تو میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو کہاں گیا لا فرال، اور شیلٹر بھی اور اسائلم بھی اور نیشنلٹی بھی اور مدد کے لیے بھی ان کو پکارتے ہیں، اور ایک دفعہ نفرت کا یہ عالم ہے. دوسرا اس نے کہا کہ ایک رات، یہ بھی غالباً مجموعہ اشتہارات کا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ مجموعہ اشتہارات میں اس نے لکھا کہ صاحب یا ملفوظات یا میرا ملفوظات کی جلد کوئی ہے 2 نمبر یا 6 نمبر، میں آپ کو معلوم ہے، آپ تو اس میں ازبر ہیں آپ کو سارے حوالے. تو اس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ ایک رات مجھے شرعی غسل کی حاجت ہوئی، تو پانی گرم کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز گیس وغیرہ جو بھی اس دور میں لکڑیاں وغیرہ جو بھی تھا وہ نہیں تھا. تو میرے پاس ایک کتاب تھی عیسائی کی لکھی ہوئی میزان الحق، تو میں نے میزان الحق کو آگ لگائی، اس سے پانی گرم کیا اور پھر میں نے اس سے غسل کیا. ضیاء بھائی صرف اتنا بتا دیں کہ وہ جو میزان الحق ہے وہ میرا خیال میرے پاس بھی اس کا نسخہ ایک میں نے کباڑیے سے لیا تھا پرانی کتابوں کا، وہ کہیں پڑھا ہوگا، مجھے تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا، وہ پادری کی کتاب اسلام کے خلاف ہے کتاب. اب ظاہر ہے اس کتاب میں جب پادری نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تو ظاہر ہے ضیاء بھائی کہ اس نے قرآن مجید کی آیات کو بھی کوٹ کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بھی اس نے لکھی ہوں گی، اور عربی کے بعض الفاظ بھی لکھے ہوں گے. اب ہم اندازہ لائیں یہ اسٹوپڈ آدمی کتنا خبیث آدمی ہے کہ اسے غسل کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی. بھائی آپ وہاں سے اپنی کتابیں روحانی خزائن شیطانی خزائن اٹھا لاتا، محمدی بیگم کی شلواریں منگواتے ہو اور نصرت جہاں بیگم کے کپڑے اس کو آگ لگا کے مطلب کر لیتا. اب میں یہ نہیں کہتا کہ عیسائی کے، میں کہتا ہوں اس میں ریفرنسز تھے قرآن مجید کا. تو اس کی نفرت کا عالم یہ ہے، یہ ہر مسلمان جو ہے، ہر مسلمان ایک آدمی ساری چیزیں مانتا ہے جو مرزا قادیانی کہتا ہے. 2 منٹ کے لیے سپوز فرض کر لیں ایک آدمی ساری چیزیں مانتا ہے، کیا قادیانی کو وہ کہتا ہے میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا، میں اس کو مسیح نہیں مانتا، میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا، تو کیا ہوگا؟ اس کے نزدیک بھی وہ کافر ہے اور جہنمی ہے. اور یہی چیز ہے، یہ انہوں نے ایک کیموفلیج کیا ہے انگلینڈ کی بسوں کے اوپر، بڑے بڑے نعرے، لو فار آل ہیٹڈ فار، وی وانٹ پیس پیس پیس. دہشت گردی کا دور ہے،
وہ کہتے ہیں یار یہ جو فرقہ ہے نعوذ باللہ، یہ وہ اسے فرقہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی فلاں، یار یہ تو بڑا کمال فرقہ ہے، یہ دیکھو یہ پیس کی بات کرتا ہے، اگینسٹ جہاد کی بات کرتا ہے، اور لو فار آل۔ اچھا اس پہ تو وہ مر جاتے ہیں۔ آپ انگلینڈ میں جا کے، کسی یورپی ملک میں جا کے کسی آدمی کو مطلب وہاں تو مطلب وہ ایک میٹھا بول جو ہے، آپ وہاں تو سوری سارا دن، غلطی اس کی ہوگی، غلطی آپ کی ہوگی، آپ ٹکرائے ہیں تو وہ آپ کو وہ سوری کرے گا۔ اچھا وہاں کا کلچر ہے، تو ان چیزوں کو وہ بہت زیادہ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اصل چیز تو بتائی نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ ایک کیموفلیج ہے۔ اور لوگوں کو مطلب ہے کہ لو فار آل دیکھنی ہو تو ان کو بتائیں کہ یہ لڑکی چیخ کر اس کو کہہ رہی اپنے کہاں جائے، وہ چاچا، وہ چچا ہے، 2 منٹ کے لیے چچے کو سائڈ پر نکالے، وہ ایک جماعت کا خلیفہ ہے، وہ خلیفے کے پاس آئی، اسے کہا میرے ساتھ ریپ کیا تمہارے سالے نے، وہ کہتا چپ کر جاؤ، مٹی پاؤ، پھر کی ہو گیا۔ یعنی اس طرح وہ لڑکی بار بار اسے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے ربوہ میں سوری متین خالد صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی، شاید مائک کا کوئی پرابلم ہو گیا۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، مائک کا شاید کوئی ایشو ہو گیا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ ایک بار لیو کر کے یا دوبارہ جوائن کریں، شاید مائک آپ کا جو ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ لیو کر کے دوبارہ اسی لنک سے کلک کر کے دوبارہ جوائن کریں، شاید ایشو سالو ہو جائے۔ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ سامنے آپ کے آپشن ہوگی لیو اسٹوڈیو کی، وہاں سے لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ متین خالد صاحب، اور وہ اپنے ایکسپیرینس سے اور ایسی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ آج تک ہمیں بھی معلوم نہیں تھی۔ بہرحال ان کے مائک کا کچھ ایشو ہو گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ وہ جوائن کرتے ہیں تو ان سے گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ ضیاء بھائی سوری، وہ ایک کال آ گئی تھی، میں نے اس کو ڈیلیٹ، میں نے اس کو بند کر دیا، سوری، تو میں دوبارہ اب انٹر آؤں، تو میں وہیں سے بات سٹارٹ کروں۔ جی جی بالکل، آپ بات کر رہے تھے بس وہ لڑکی کے وہ بارے۔ آخری، تو یہ ایک کیموفلیج کیا نا پوری دنیا کو، دیکھیں نا یہ لبادہ کوڑ لیا کہ محبت سب سے نفرت۔ یہ ہمارے ہاں جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کے سارے مسائل حل کرتا ہوں، آپ آئیں، وہ اس کو تویز دیتے ہیں، اوپر اپنا جو چادر اوڑھ کے جناب والا، وہ بڑے بڑے مطلب فراڈیے، تو یہ تو سب سے بڑے فراڈی ہیں۔ بعد میں پتا چلتا ہے جس گھر میں پیر صاحب گئے وہاں پہ وہ کوئی واردات ڈال گئے، تو لوگوں کو تو نہیں پتا اندر کیا، وہ کیموفلیج کیا ہوتا ہے۔ یہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن جو ہے یہ خطرناک، لیکن قادیانیوں کو اب اس کی سمجھ آ رہی ہے۔ اگر تو آپ اتنے لو فار آل اپنی خواتین کو دیکھ لو کہ آپ کے ہاں جو ایک آدمی کو اتنی اجازت، علی بھائی آپ سے پہلے مجھ سے مخاطب تھے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑی محبت ان کی، شکریہ۔ علی صاحب جو ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا کسی آدمی کو رائٹ ہے یا نہیں ہے کہ اگر وہ قادیانی جماعت سے حق کی تلاش میں وہ نکل آتا ہے کہ نہیں جناب آپ فراڈ ہیں، اس کے خلاف مقدمے، پرچے، اس کی جائیداد، اس کو اگر باہر کے ملک، اب اس لڑکی کو بھی کہا انہوں نے کہ تمہیں جماعت سے نکال دیں گے، تمہارا جو نیشنلٹی ہے اس کو کینسل کروا دیں گے، تو یہ اللہ فرال کہاں سے ہوا؟ تو یہ آپ جب تک وہ آدمی مطلب آپ کی باتوں میں جب تک آپ کے ساتھ آپ کی گندی خواہشات پہ پورا اترتا جائے اس وقت تک وہ ٹھیک ہے، اور جب اس کی آنکھوں سے وہ پردہ اٹھے اس وقت وہ غلط ہے۔ تو یہ ہے چھوٹی سی میری ریکویسٹ۔ جزاک اللہ متین خالد صاحب، اور اگلا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ قادیانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو بڑا شور مچاتے ہیں، اب اپنے ہی گھر میں ایک لڑکی پر ظلم ہوا ہے، اس کا ریپ ہوا ہے، قادیانی کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ ضیاء صاحب یہ اس سوال کا جواب تو علی بھائی زیادہ مجھ سے بہتر دے سکتے ہیں، لیکن میں جتنا ربوہ کے رہائشیوں کو
اور سابق جو احمدی حضرات ہیں قادیانی، میں جتنا ان کو ان کی جو میں نے سٹوریاں اکٹھی کی، میری ایک کتاب کسی زمانے میں بہت پہلے آئی تھی، قادیانی سے اسلام تک۔ اچھا میرا نا جی مسلسل رابطہ جو تھا شفیق مرزا صاحب تھے، ان کے پاس قادیانی بھی آتے تھے شفیق مرزا صاحب کے پاس۔ جب میری وہ کتاب آئی تھی نا جی ضیاء صاحب، احمدی دوستو تمہیں اسلام بلاتا ہے، میں نے صرف ان کی خیر خواہی کے لیے وہ کتاب لکھی، تو مجھے شفیق مرزا صاحب کہنے لگے کہ یار قادیانی مبلغین میرے پاس آتے رہتے ہیں، تو وہ میرے پاس آئے تھے، پرانے میرے دوست ہیں، تو وہ کہنے لگے یار متین صاحب کب مسلمان ہوئے؟ تو کہنا میں نے بڑا کہکا لگایا، تو میں نے کہا نہیں یار وہ تو مطلب پیدائشی مسلمان ہے۔ کہنے لگے یار وہ کتاب اتنی خطرناک ہے کہ اس نے ہمارے نا نیچے سے پھٹے کھڑکا دیے ہیں کہ شکوک و شبہات اتنے ڈال دیے مرزا صاحب کہہ کے۔ تو وہ میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایک حوالہ ایسا ہے جو غلط ہے؟ کہتا نہیں حوالے ہم نے دیکھ لیے، حوالے درست ہیں، لیکن یار ہم نکل نہیں سکتے۔ یہ دولے شاہ کے چوہے، ان کے ذہن کیپچر کر لیے۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا حوصلہ ہے، یہ جو علی صاحب ہے نا، میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اور یہ غالباً شاید نک نیم سے آئے ہیں، یہ بہادری اور جرت کا ایک بہت بڑا ایک پیکر ہے، ہر آدمی جرت نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی سابق قادیانی ہیں، جیسے ہمارے رانا عظمت صاحب ہیں اور دیگر حضرات آئے ہیں، انہوں نے بڑی جرت کی ہے اس کلٹ کے خلاف لڑنا۔ دیکھیں جو بھی آدمی احمدیت مرضیت چھوڑتا ہے، اس کی بیوی چھین لیتے ہیں، اس کے بچے چھین لیتے ہیں، آدمی کی ساری زندگی بچوں کے ساتھ، وہ تو نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ اس کی جائیداد مکان ہے، وہ کہتے ہیں جی اپنا مکان آپ نے بنایا نا، زمین تو ہماری، مکان اوپر سے لے جائیں، تو کہاں جائے؟ یہ چیزیں جو ہیں، اگر تو ایمان مضبوط ہے، بندے کو خوف خدا ہے کہ مرنا ہے، اور پھر تو شاید وہ بندہ زندگی کی جو آزمائشیں ہیں، زندگی کی مشکلات ہیں، اس پہ بندہ پورا آ جاتا ہے، ادروائز وہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شفیق مرزا صاحب نے اپنی کتاب شہر صدوم میں ایک بڑی اس نے کہا کہ میں نے جب ان لوگوں کو کہا، سمجھایا، بتایا، میں نے آپ کی کتاب ثبوت حاضر، وہ سارے بڑے خوش ہوئے، تو اینڈ پہ انہوں نے کہا ہمارا ایک مسئلہ ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو ہم قادیانی جماعت کو چھوڑ دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں ضیاء صاحب کہ ان کا ذہن کس طرح کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ ایک سنگل ون مثال سے سن لیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سا مسئلہ؟ کہتا ہے یار یہ بتاؤ کہ اگر ہم احمدیت کو، قادیانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ جو ہم ماہانہ چندہ دیتے ہیں یہ کہاں دیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ضیاء صاحب کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے، یہ اس میں سے کبھی کسی بندے کا اخراج نہیں ہوا اس بات پہ کہ یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ لواطت کرتا ہے، یہ غنڈہ ہے، یہ ڈکیتی کرتا ہے، یہ عبادت گاہ میں نہیں آتا، یہ خلیفہ صاحب کا خطبہ نہیں سنتا، یہ روزے نہیں رکھتا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کبھی سنگل ون آپ ایک مثال دے دیں، سنگل ون ایک مثال دے دیں کہ فلاں کو اس بنا پہ نکالا گیا، لیکن سینکڑوں قادیانیوں کو محض اس بنا پہ نکالا گیا ہے کہ یہ جماعت کو چندہ نہیں دیتا۔ یہ تو لمیٹڈ کمپنی ہے، آپ چندہ نہیں دیں گے، دوسری دفعہ آپ کو اخراج کا نوٹس آ جائے گا۔ تو یہ قادیانی جماعت نا جی، وہ ان کے ذہن بند کر دیے۔ یہ لفظ جو اخراج ہے نا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگلے دن ربوہ میں تمہاری، یہ محموش ہے، بدماش ہے، مرزا طاہر ساری زندگی یہ کرتا رہا، یہ 74 میں جو بچوں کو مارا اس کو لیڈ یہ کر رہا تھا۔ تو بیسیکلی تو یہ کسی کی جرت ہی نہیں ہے، بہت جرت چاہیے۔ وہ یوسف صاحب نے کی نا، تو کیا ہوا؟ قتل کروا دیا، وہ رجمہ یوسف صاحب کے جو والد صاحب ہیں۔ تو اس طرح یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ قادیانی جماعت بات ہی نہیں کر سکتی۔ بیویاں ہیں وہ جاسوس ہیں، بہنیں جاسوس ہیں، بیٹیاں جاسوس ہیں۔ انہوں نے نظام اس طرح کیپچر کیا ہوا ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ گھر سے پوچھتے ہیں گھر میں کیا پرابلم ہے، کیا بحث چلتی ہے، ماما پاپا کی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے۔ تو قادیانی جماعت جو ہے، خاتون نے بھی کہا ہے، اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ اندر بغاوت ہونے والی ہے، یہ لاوا پھٹنا ہے۔ محمود شاہ نے صرف ندا بڑی خواتین سے، ضیاء بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز۔ ضیاء صاحب آواز آ رہی ہے؟
جی متین خالد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ضیاء صاحب آواز آ رہی ہے؟ علی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی متین صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، ضیاء بھائی آپ کی بھی آ رہی ہے۔ اچھا، شاید وہ ان کو کال آ گئی ہوگی بیچ میں، پہلے بھی کال آ گئی تھی تو وہ انٹرپشن ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں۔ تو بڑی سیر حاصل گفتگو جاری ہے، میری گزارش ہے جتنے بھی احباب موجود ہیں اس لنک کو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکیں۔ ضیاء صاحب سوری، پتہ نہیں وہ میں اس کو بند اس لیے نہیں کر رہا، پھر نیٹ نہ بند ہو جائے تو کال آ جاتی ہے، تو میں اس کو نا وہ کر رہا ہوں، اس کو اپنا بند کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے جی جی، صرف کوئی ایک مسئلہ سیکنڈ نہیں، کی نا آپ کو ڈسٹربنس میں معافی چاہتا ہوں، قارئین کرام کوئی سے بھی مسئلہ معافی نہیں۔ چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو اس طرح ان کا ذہن انہوں نے کیپچر کیا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، راتوں رات اس کو کیا نوٹس آتا ہے کہ خالی کریں گھر کو، اور یہاں سے بیوی مخالف، بچے مخالف، اس کے وہاں کاروبار ہے، جائیداد ہے، اس کا سارا کہاں جائیں؟ ہماری بھی بدقسمتی ہے مسلمانوں کے ہاں، اگر کوئی قادیانی ایسے حالات میں چھوڑ کے آتا ہے تو ہمارے پاس بھی کم از کم کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو لیگل اور سپورٹ کر سکیں اور اس کی مالی مدد کر سکیں، اور اس کو جو ممکن ہو سکے ہم اس کو سپورٹ کر سکیں۔ اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ اندر سے ہو گیا ہے، کیونکہ خاتون نے کہا ہے، کس نے میرے ساتھ نہیں، میری کئی ملنے والی سہیلیوں کے ساتھ، وہ اپنا خواتین کے ساتھ یہ جنسی مراسم اور ریپ ان سے ہوئے ہیں، وہ پھٹیں گی۔ یورپ میں ایک بچہ جب سکینڈل آتا ہے تو پھر وہ جو بچے جوان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اوہو اس پادری نے تو ہمارے ساتھ بھی، جب وہ بپتسمہ ہوا تھا تو اس نے تو ہمارے ساتھ بھی جنسی زیادتی کی تھی، تو یہ پھر وہ اکٹھے کیس آتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ بغاوت کا، اس ندا نے ایک بغاوت کا ایک بیج بو دیا ہے، یہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ جزاک اللہ متین خالد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو لیک آڈیو ہے، آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں قادیانی خلیفہ کی جانب سے برطانوی قانون کی کئی جگہ پہ وائلیشن ہوئی ہے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ اس کا ریپ ہوتا رہا ہے، مجرمانہ خاموشی اختیار کرنا یہ بھی وائلیشن ہے، اس کو دھمکانا کہ تم کورٹ میں نہ جانا، باہر نہ جانا ورنہ جماعت ایکشن لے گی، یہ بھی وائلیشن ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانوی گورنمنٹ کو اس کا از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ یہ جو سکینڈل سامنے آیا آڈیو کے تھرو کہ اس نے کتنی جگہ قانون کی وائلیشن کی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں تو اپنے حساب سے فیصلہ کروں گا، میں دنیا کے قوانین کو نہیں مانتا، یہ بات بھی اس آڈیو میں موجود ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ برطانیہ کو ایکشن لینا چاہیے خود سے ہی اگر کوئی کیس نہیں بھی کرتا تو؟ دیکھیں ضیاء بھائی، یہ جو برطانوی حکومت ہے وہاں تو جگہ جگہ زنا خانے کھلے ہوئے ہیں، کلب کھلے ہوئے ہیں، اور جنوبی لندن جو ہے، جنوبی لندن، وہاں جو کسی زمانے میں ننگا ڈانس کیا تھا زرینہ نے، اگر آپ کو یاد ہو، یہ 90 کی دہائی میں غالباً، میں نے اس کی تصویریں بھی اپنی کتاب جو ہے اس بازار میں وہ لگائی ہوئی، اس لڑکی کی ڈانس کی۔ وہاں پہ اکثریت کلبوں میں یہ میرا چیلنج ہے، مجھے گالی نہ دیں، آپ مجھے نوٹس بھیجیں، آپ مجھے بلائیں، میں جو لندن میں میرے دوست رہتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں کہ ان کی خواتین جو ہیں، دیکھیں پیسہ زیادہ کہاں سے آتا ہے، اس پیسے کی دوڑ میں ہے۔ جوان لڑکیاں جو یہاں سے جاتی ہیں وہ کلبوں میں، جنوبی لندن کے جتنے کلب ہیں ہر تیسرے کلب میں قادیانی لڑکی جو ہے وہ ننگا ڈانس کرتی ہے۔ ان کا حکومت جو ہے کبھی بھی نوٹس نہیں ایسے کاموں کا لیتی، حکومت نوٹس لیتی ہے آپ چلے جائیں، زنا پہ تو وہ کرتے نہیں، وہ کہتے بی بی یہ آپ کی مرضی سے ہوا ہے، اس کی مرضی سے کیا، آپ گئی تھی۔ خاتون جو ہے یہ ندا یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، زنا میں اور ریپ میں، اڈلٹری میں اور ریپ میں فرق ہے۔ ایک آدمی ریپ ہوا، یہ خاتون کے پاس اس کے سیکشول ای میلز ہیں، محمود شاہ کے، مبشر جو ڈاکٹر مبشر ہے بڑا، اس کا جو فضل عمر ہسپتال والا، اور ایک لڑکا عامر ہے، یہ ٹرائکا ہے، یہ ٹرائکا جو ہے نا یہ لڑکیاں گھیرتا ہے، اور شام کو یہ شباب و کباب کی محفلیں سجتی ہیں وہاں پہ قصر خلافت۔ اس نے کہا خاص جگہ پہ، اب میرے ذہن میں دو خاص جگہ ہیں، یا تو خلافت، قصر خلافت جو ہے وہاں پہ ہوا، یا ان کی جو عبادت گاہ اقصی ہے اس کے اندر ہوا، اور تو کوئی چیز متبرک نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ لڑکی کہتی ہے، پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے مسلسل یہ ریپ کرتا رہا محمود شاہ۔ اب حکومت برطانیہ جو ہے وہ از خود نوٹس نہیں لے گی، اس خاتون کو چاہیے کہ یہ بہت اچھا وکیل کرے،
اس کے بعد یہ اپنا وہ سارے ایویڈنسز جو ہیں لے کے اور یہ آڈیو کال جو ہے اس کو لے کے یہ وکیل سے مشورہ کر کے اور اپنی اس کی جو نیشنلٹی ہے وہاں کی ریزیڈنٹ ہے یہ اس بنا پہ یہ کہے کہ میرے حقوق پامال ہوئے ہیں. حقوق پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, حقوق پہ نہیں کرتے, وہ حقوق میرے پامال ہوئے ہیں. اگر محمدی بیگم اس دور میں ہوتی نا, خدا کی قسم مرزا قادیانی ساری زندگی جیل میں سے باہر نہ آتا کہ اسے تھریٹ کر رہا ہے جناب تمہارا میاں مر جائے گا, تمہارا بھائی مر جائے گا, تم یہ ہو جائے گا, آسمانوں پہ تمہارا نکاح ہو گیا, اس کا آلریڈی پہلے نکاح ہے. تو اس طرح اسٹوپڈ آدمی. تو خاتون کو تو ایک یہ چاہیے. اس کے بعد خاتون کو چاہیے, اس کی بقا یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرے, یہ ایک آڈیو, اس کے بعد پریس کانفرنس کرے اور پریس کانفرنس کے بعد وہ آرٹیکل لکھے. اس نے آرٹیکل لکھا بھی ہے, یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پاگل قرار دے رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں. یعنی جو بندہ مرزا قادیانی کی ماں بہن ایک کرے اس کا ذہنی توازن درست نہیں, اور آپ لوگوں کی ماں بہنوں کو ذریت البغایا ہمیں کہیں آپ کا ذہنی توازن درست ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ریپ کریں, ان کی عزتیں برباد کریں, خلیفہ مرزا قادیانی سے لے کے مرزا طاہر, ناصر, بشیر الدین, بشیر احمد, مسرور, یہ جو محمود شاہ, آپ کے توازن درست ہیں, اور جو کوئی آپ کے خلاف آواز اٹھائے اس کا ذہنی توازن درست نہیں. خاتون جو ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ یہ کورٹ میں جا کے اپنا بیان قلم بند کروا دے, اور جب تک یہ پریس کانفرنس نہیں کرتی اور آپ جیسے دوستوں کے پروگراموں میں نہیں آتی اس وقت تک یہ معاملہ ٹھنڈا رہے گا. اور اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے اور اس کو سزا, وکٹم کو اس کو سزا ملنی چاہیے, تو یہ بحثیت شہری کے وکلا کی ٹیم لے کے پورے کہتی ہے نا, اس کو خلیفہ کو کہا ہے کہ میرے پاس سارے شواہد ہیں, میں نے آپ کو شواہد دی ہیں, اور آپ کو کیا ثبوت چاہیے. تو خلیفہ اس پہ چپ ہے, وہ اپنے سالے کو سبوہی کی وجہ سے وہ چپ ہے, تو بچا رہا ہے. تو جب تک یہ خود نہیں جائے گی, خود جا کے مقدمہ دائر نہیں کرے گی, اس وقت تک میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو وہ از خود نوٹس وہاں مشکل ہے. جزاک اللہ متین خالد صاحب. میرا اگلا کویشچن بھی یہی تھا, اس کا آنسر آپ نے آلریڈی دے دیا ہے, ندا ناصر کے والے سے تھا. ابھی آخری سوال ہے میرا آپ سے, اس کے بعد میں لنک کو اوپن کر دوں گا, اور جو بھی دوست شامل ہوں گے متین خالد صاحب سے کوئی سوال کر سکتے ہیں, لیکن مختصر میں صرف 5-6 لوگوں کا جو پہلے شامل ہوں گے ان کے سوالات لوں گا ٹائم کی کمی کی باعث. تو متین خالد صاحب آخری میرا آپ سے سوال یہ ہے, ندا ناصر کے والے سے میرا سوال اس میں شامل تھا کہ اس کو کیا پیغام دے دیں گے, وہ آلریڈی بات کر دی آپ نے. مسلمانوں کو اس حالیہ ایشو کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور قادیانی عوام کو خصوصاً خواتین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ چلے میں آپ سے ایک تھوڑے سی, وہ پہلا سوال میں تھوڑا سا مسئلہ رہ گیا. ضیاء بھائی, میری ایک پیش گوئی ہے, قادیانی جماعت کو جو خلیفہ کو للکارتا ہے نا, ہم نے آج تک دیکھا ہے, یہ جو علی بھائی ہیں یا اور جو سابق قادیانی حضرات ہیں, انہوں نے ایک حق ان کو مل گیا, یہ نکلا ہے چپ چاپ کر کے. خلیفے کو للکارنا بہت بڑی جرت کی بات ہے. اب وہ آڈیو دیکھیں, وہ خاتون کی باڈی لینگویج, اس نے مرزا کا مسرور جو ہے نا جی, اس نے نا جی دھوبی جیسے کپڑا دھوتا ہے نا ویسے کپڑا دھویا, اس کا مذاق اڑا رہی ہے, اس کو طنز کر رہی ہے, اس کو لاجواب کر رہی ہے. اور اس کو اسی وجہ سے خلیفہ نے سب سے آخر میں کہا نا کہ اب یہ بک بک, چل بس ٹھیک ہے, کافی بک بک ہو گئی. یعنی آپ بھی بول رہا ہے کنورسیشن, اس کنورسیشن کو بک بک کہہ رہا. اس لڑکی نے اس کی آتما رول کے رکھ دی. اچھا, میری پیش گوئی یہ ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے, خبر جو لیٹسٹ آئی ہے ضیاء صاحب, جو لیٹسٹ ہے, اس خاتون کے دائیں بائیں 24 گھنٹے اس کی خاص رشتے دار جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ کسی پریس کانفرنس میں نہ جائے, عدالت میں نہ جائے, ٹیلی فون نہ کرے, اور کسی کے ساتھ اس کے فون بھی ٹیپ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک نمبر دو یہ کہ اس کو سلو پائزننگ دے کے اس کو مار دیا جائے گا. جو یہاں تک آ گئے ہیں صاحب کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, تو ممکن ہے اسے کسی کھانے میں مطلب چھوٹا سا تھوڑا سا زہر ملا کے, وہ بات کی بات ہے, یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے. ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ کون جائے گا ندا کے حق میں کہ جی ندا کی ہو سکتا ہے ندا کی ماں بلیک میل ہوئی ہو, ندا کے مطلب جو بہن بھائی ہیں وہ بلیک میل. یہ کنجر خانہ جو ہے نا, یہ پوری فیملی کنجر خانہ ہے. یہ اوپر سے یہ لڑکی بھی جو ہے, یہ بھی کسی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو نا اتنی دیر تک اس کے ساتھ ریپ ہوتا رہا,
تو اس کو چاہیے تھا نا کہ یہ فوری طور پہ باہر آتی، آنکھیں بند کی تھی کسی نے اس کی۔ یہ مرزا قادیانی کے دور سے شروع ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے جب وہ شراب پیتا، جب وہ گھر والوں نے کہا کہ شراب پیتا تھا، ٹانک وائن، وہ زنا کرتا تھا۔ اب دیکھیں الفضل کا حوالہ کہ لاہوری جماعت والے نے خط لکھا، انہوں نے ربوع والے نے خط شائع کر دیا کہ ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود پہ ہے جو ہر روز زنا کرتا ہے، ہمیں مرزا صاحب پہ اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بیچارے تھکن اتارنے کے لیے کبھی کبھی کرتے تھے، یعنی مہینے میں 2 مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ زنا کرتے تھے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، الفضل شائع کر رہا ہے لاہوری جماعت کون، جو اس کو مجدد مان رہی۔ اس کے بعد اس کے خواتین کا ایک جھرمٹ لگا ہوتا تھا مرزا قادیانی کے، ننگی عورت نہا رہی ہے، مرزا صاحب ساتھ ساتھ وہ لکھ بھی رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، سامنے لائیو ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آگے بشیر الدین محمود کا سارا دور، سارے کا سارا وہ اس کا جو ہے وہ اس قدر، مطلب اس نے اپنی چھوٹی اپنی امت الرشید، اس اپنی سکی بیٹی کو نہیں چھیڑا۔ یہ نسل نے دیکھا ہوا ہے کہ ہمارا دادا پردادا کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یار اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ثواب ملتا ہوگا کہ ایک دفعہ کرنے سے، اگر ماں کے ساتھ کرنے سے، بہن کے ساتھ کرنے سے اس کا مطلب ثواب ملتا ہے۔ تو یہ پھر اوپر سے نیچے آیا نا، چاچے نے بھی کہا بھتیجے سے کہ چلو بچے ثواب لیتے ہیں، اس سے آپ کو فیض ملے گا، آپ کی روحانیت ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے جو ہے روحانیت کا سافٹ ویئر میں تبدیل کر لوں، آپ اللہ لوگوں کو ہو جائیں گی، چلو 2 3 4 دفعہ زنا کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں یہ بھی، انہوں نے بشیر الدین کو دیکھا، انہوں نے مرزا ناصر کو دیکھا کہ کس طرح ویاگرا کھا کے وہ منصورہ جب فوت ہوئی 1982 میں، تو نئی شادی اس نے ڈاکٹر طاہرہ سے کی، اور ڈاکٹر طاہرہ کو پھنسایا ہوا تھا اس لڑکی کے ابے لقمان نے۔ تو شفیق مرزا نے لکھا نا اپنی کتاب میں کہ پچ کوئی تیار کرتا رہا اور بیٹھن کوئی کر گیا۔ تو ڈاکٹر طاہرہ کے ساتھ ناصر کی شادی، آگے آ گیا مسرور۔ اس کی جو ماں ہے، اس کا مجھے نام فائزہ، غالباً فائزہ نام ہے اس کا، مرزا طاہر کی جو بیوی ہے اور بہن ہے، بیٹی، یہ اس کی بہن جو ہے۔ اب اس لڑکی کی طلاق ہوئی ہے، مرزا محمد حسین کی فیملی ہے شیخ پورہ میں، وہاں اس کی طلاق ہوئی ہے لڑکی کی، اس کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ہسپتال میں جب وہ آخری دنوں میں داخل تھا، میری کتاب ہے راسپوٹینو کے عبرتناک انجام، میں نے ان سے، مجھے نوٹس آیا، انہوں نے مجھے نوٹس بھیجا کہ ہم آپ کو معافی مانگیں اس کتاب پہ، یا ہم آپ کو کورٹ میں لے کے آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں آپ کا خرچہ کتنا ہے کورٹ میں، وکیلوں کا وہ پیمنٹ میں دوں گا، لیکن آنا ضرور، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ عدالت میں آئیں۔ اگر میں ثابت نہ کر سکا، آپ مجھے جو مرضی کہیں، خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے سابق، وہ اب بھی احمدی ہیں، مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ نہیں وہ طائب نہیں ہوئے، وہ لاہوری قادیانی ہیں، غلام رسول ٹیمہ صاحب کسی زمانے میں پروفیسر تھے، میں یہاں گورنمنٹ کالج میں، ان کا ویڈیو بھی مرزا بشیر الدین پہ آیا تھا۔ میری خود ان سے ملاقات ہوئی، وہ مکتبہ دانشوراں کے نام سے اردو بازار میں کتابوں کی دکان تھی ان کی، تو میرا جو پبلشر ہے، میرا وہاں آتا تھا، تو وہاں پہ میری ان سے بڑی اس نے مجھے بڑی باتیں بتائی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے مجھے بتایا کہ مرزا محمود اپنی بہن کے ساتھ، کیا نام تھا اس کی، ام مبارکہ کے ساتھ وہ زنا کرتا تھا، اور کہتا وہ لطف اندوز ہوتی تھی اس کی بہن، اور اس کی بہن جو تھی وہ، اس نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے کہا، بشیر الدین سے، تو بار بار مانگ میں روز دوں، اس طرح کا کوئی، مجھے شاید بہنیں بیٹھی ہوں، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے، لعنت ان کی سوچ پہ، میں بار مانگوں تو روز، اس طرح میں بار مانگوں تو روز اس طرح کا مصرع۔ مرزا بشیر الدین محمود کو یہ مصرع اتنا پسند آیا کہ 1951 کا جو سالانہ جلسہ ہے، یہ اس نے ایک شاعر کو دی، کہا کہ یار اس پہ پوری ایک نظم لکھ دو، وہ پوری نظم لکھ دی۔ یہ نظم اس سالانہ جلسے، میرے پاس لائبریری میں مرزا قادیانی کی در سمین ہے، اس سے مرزا بشیر الدین محمود کا بھی کلام ہے، اس کا نام در عدن ہے، غالباً در عدن ہے، وہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ نظم ہے، یہ نظم جب وہ مجھے غلام رسول چیمہ کہتا کہ یہ نظم
تو بار بار مانگ، تو بار بار مانگ، میں بار بار دوں، اس طرح کا ہے۔ اچھا، کہا کہ جب یہ نظم سالانہ جلسے میں مرزا بشیر الدین کی صدارت میں ہونے والا 25 دسمبر یا 26 دسمبر تاریخ تھی، اس میں جب یہ نظم پڑھی گئی تو یہ مبارکہ نیچے ہنس ہنس کے لوٹ پور ہو رہی تھی کہ کیسا ان کو پھدو بنایا اپنے مریدوں کو۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک اوپر سے نیچے ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں۔ زلزلہ اس وقت آ گیا تھا جب امت رشید نے زنا کرایا۔ بشیر الدین شہر صدوم نے لکھا نا شفیق مرزا نے کہ اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لیا۔ وہ کیا تھا، چھوڑو، ایک آدمی بیج بوتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، اسے دھوپ سے بچاتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کو ہوا سے دھوپ سے بچاتا ہے، اس کو ہوا دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، درخت پھل لگتا ہے، جب درخت اس کو پھل لگتا ہے تو پھل خود کھانا چاہیے۔ بس آخری جملہ شفیق مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ضیاء بھائی جملہ لکھا کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی شخص ہے پوری دنیا میں، اگر وہ حضور پیارے آقا مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو جو سزا دیتے ہیں، اس کے ذہن سے مفہوم چھین لیتے ہیں کہ عزت کسے کہتے ہیں، اسے نہیں پتہ چلتا۔ دیکھیں کتنی خوش قسم، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ میری والدہ سامنے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور تینوں سے میں نے کیا ٹریٹ کرنا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین ہی لیا کہ آپ نے ماں کو بھی اگر زنا کرنا ہے تو نو پرابلم، اگر بیٹی کو بھی وہ بیوی سمجھتے ہیں، بہن کو بھی بیوی سمجھتے ہیں، اور بیوی کو بھی مطلب بیوی کو بہن سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ سزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ ہے توہین رسالت کا ارتکاب کرنے پہ۔ وہ جو کہتا تھا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب کسی نے آنا تو وہ مکہ آئے یا مدینہ آئے، نعوذ باللہ قادیان آئے۔ تو بس میں اتنی گزارشات ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ مجھے حکم فرمائیں، کچھ سوال ہے تو میں۔ جزاک اللہ جی، زیادہ وقت نہیں لیں گے، امید ہے 10 منٹ میں ہم کچھ ہی مختصر سوالات لیں گے دوستوں کے۔ علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی بھائی آپ کوئی کویسچن کرنا چاہیں مختصر متین خالد صاحب سے؟ جی جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت میری طرف سے۔ السلام علیکم متین صاحب کو، اور وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، ماشاء اللہ، اور سننے والوں کو بھی السلام علیکم۔ میرا چھوٹا سا سوال ہے، یہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں بہت ہی اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ ہے اور بہت اچھی ہیں۔ یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، 125 سال میں ایسا کبھی سکینڈل نہیں آیا۔ جو سکینڈل ہے اس میں خود وکٹم بول رہا ہے، یہ جو ان کی خلافت قائم تھی یہ مورل ویلیوز پہ تھی، تو اب تو وہ ختم ہو گئی ہے ساری۔ تو آپ کیا مسلمانوں کو میسج دیں گے، اور جو قادیانی اس غلاظت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ مورل گراؤنڈ پہ چل رہی تھی تو اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہی میرا سوال ہے آپ سے۔ علی بھائی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کبھی لاہور تشریف لائیں تو میرے پاس ضرور تشریف لائیں، آپ کی خدمت بھی کریں گے، کتابوں کا سیٹ بھی پیش کروں گا، مجھے آپ کو سے مل کے روحانی خوشی ہوگی۔ علی بھائی اس سوال کا جواب تو بہتر آپ دے سکتے ہیں، آپ اس قرض سے نکل کے آئیں، آپ ان کی نفسیات کو جانتے ہیں، اندر کے ساتھی ہیں، اندر کے بھائی ہیں۔ اصل بات یہ ہے علی کہ میرا موقف تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ اس سے شیکن ان کا محل شیکن ہوا ہے، ہلا ہے، لیکن علی بات یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض حضرات سب کچھ دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب میں کسی گروپ میں تھا، اب اندازہ لگائیں کہ پڑھے لکھے وہ قادینی اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مرزا ڈاکٹر عبدالسلام جیسا بندہ، اور ایم ایم احمد جیسا بندہ، ظفر اللہ خان جیسا بندہ، وہ مرزا قادیانی جیسے سٹوپڈ آدمی کو نبی رسول محمد پتہ نہیں کیا کیا مان رہے۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ مرارجی دسائی جو تھا انڈیا والا، کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ اپنا پیشاب خود پیتا تھا، وہ کہتا تھا واٹر آف لائف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے۔ یہ سینہ بسینہ چناب نگر میں ربوہ میں یہ جو بھی سکینڈل آتا ہے، کسی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ جلال الدین شمس کی بیٹی کے ساتھ جب زنا ہوا تھا تو اس کو نعوذ باللہ، اس کو یہ خالد بن ولید کہتے ہیں۔ اچھا، وہ مرزا بشیر الدین محمود کے پاس گیا،
اور اسے کہا جی کہ اسے مطلب قبول کر لیں اپنے شاہی خاندان میں. اس نے بڑی گالی گلوچ کی, بڑا مار اس کو کہا کہ دفع ہو جاؤ. پھر اس نے کہا کہ جی مجھے یقین دلا دیں کہ آئندہ کوئی بھی میری بیٹی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا. یہ جلال الدین شمس کی بات کر رہا ہوں جو مرزا محمد حسین صاحب نے اپنی کتاب فتنہ انکار ختم نبوت میں یہ لکھا ہے. تو بشیر الدین کے الفاظ تھے کہ میں گھوڑوں سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں, لیکن تم بھی کھوتیاں باندھ کے رکھنا. یہ الفاظ ہیں. اب یہ لوگوں کو جب تک یہ اللہ رب العزت کے حضور معافی نہیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعا نہیں مانگیں گے کہ مولا پاک ہم پہ رحم فرما, ہم پہ حق واضح کر دے, مولا پاک ہماری آنکھوں پہ جو پردہ ہے مولا پاک وہ پردہ ہمارا اتار دے, اور اس کے بعد ممکن ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر ان کو دیں اور ان کو ہدایت کی توفیق دیں اور یہ جرت کریں. لیکن اگر انہوں نے پہلے ہدایت کی دعا مانگے اللہ رب العزت سے, جب تک یہ ہدایت کی دعا دیکھیں, ایک آدمی منزل کی طرف جاتا ہے, وہ ارادہ ہی نہیں کرتا تو منزل کے نہیں پا سکتا. پہلا قدم مشکل ہوتا ہے. آئیں اللہ سے معافی مانگیں. یہ سکینڈل وہاں چھوٹے چھوٹے آفٹر شاکس جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں, 2 مہینے بعد کسی کا نہیں پتا چلا, کسی کا پتا چلا, یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے, اس کو وہ روٹین کی کاروائی سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو یہ, لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ اب بغاوت ہوگی. وہ جو خواتین ہیں جو الٹرا ماڈرن ان کی خواتین ہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ اب وہ باہر آئیں گی. ندا نے ان کو ایک زبان دی ہے, کچھ نہ کچھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور ہوگا, اور قادری جماعت کو اس کا بخوبی ادراک ہے. اس لیے وہ ندا کو, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا نپ ان دا بڈ, اس کو وہ ختم کرنے کی کوشش میں ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ متین خالد صاحب. ہمارے ساتھ اظہر شیخ صاحب ہیں یو ایس اے سے. السلام علیکم اظہر شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. متین خالد صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے جناب؟ سر ویلکم, ماشاء اللہ اظہر بھائی. شیخ صاحب اللہ خوش رکھے آپ کو, اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرمائے. جزاک اللہ. ویلکم. اظہر شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی شاید. جی شیخ صاحب کی آواز ابھی آ رہی جی ہے؟ اب آ رہی. جی متین خالد صاحب السلام علیکم. جی بسم اللہ. جی اور ویلکم. باقی سب آپ سے ولنشیا کی مسجد میں تو بڑی ملاقات رہی لاہور میں. کتابیں بھی وہی آپ سے لی تھی. اس وقت میں بھی جوان تھا, آپ بھی جوان تھے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کہنے کا میرا تو ایک چھوٹا سا یہی سوال ہے کہ ابھی کچھ منظر عام پہ یہ بات آ رہی ہے کہ کیس درج ہو چکا ہے. اگر کیس درج ہو چکا ہے تو پھر تو سو موٹو کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی وہ از خود نوٹس لے عدالت سے کچھ کرے. پولیس میں یہ کیس درج ہو, یہ ہمیں اطلاع ملی ہے. مثلا ہم نے کبھی اس کی تحقیق تو نہیں ابھی تک کی ہم نے, لیکن شیخ صاحب وہ میں نے نا جب یہ ویڈیو لیک ہوئی نا جی, آفٹر ون ڈے یہ سوشل میڈیا کے بعض قابل اعتماد ذرائع سے آ گیا تھا کہ مقدمہ درج ہو گیا, لیکن اس کی پھر تفصیلات اور اس پہ بس اتنا ہی ہوا کہ ہو گیا. اب فردر کیا, کیونکہ خاتون بڑی جذباتی ہے, وہ اس معاملے کو چھوڑے گی نہیں, وہ جائے گی ضرور. اس نے بار بار کہا خلیفہ صاحب یا آپ فیصلہ کریں ورنہ میں برٹش کورٹس میں جاؤں گی. تو پڑھا تو تھا, لیکن اس کے پھر بعد میں اس کی تفصیلات یا اس کے مزید نہیں آیا, اور ندا سے بھی بہت زیادہ دوست کوشش کر رہے ہیں اور ندا سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا. چلیں اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ کا رابطہ انشاءاللہ بھی ہو جائے گا. انشاءاللہ شیخ صاحب اللہ آپ کا جزائے خیر رابطہ بھی ہوگا اور بالکل ٹھیک بہت جلد اس کے کھیل کا جو یہ شکریہ. جزاک اللہ اظہر شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ. نعیم اوان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. رسول بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. متین خالد صاحب سے میرا سوال ہے, انہوں نے کافی باتیں کی ہیں لیکن ایک سوال اس میں زیر ڈسکس نہیں ہے کہ ایک تو لڑکی ہے, اس کا جو کچھ بھی اس نے بیان کیا وہ الگ موضوع ہے. جو بات مرزا
مسرور نے دیے نا، یہ ان کو کس نظر سے لیتے ہیں؟ جو قرآنی استدلال وہ لے رہا ہے، جو حدیث کا مفہوم لے رہا ہے، جس سے وہ لڑکی کو دلیلیں بنا کر دے رہا ہے کہ یہ اس کے معنی ہے، یہ اس کے معنی ہے. اور مرزا مسرور کی حیثیت جو جماعت میں بطور کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا خلیفہ ہے، ان کو اور اس استدلال کو اور اس کے موقف کو کس کو دبا دیا جائے، ان میں آپس میں کیا ربط بنتا ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شکریہ متین نہیں خالد بھائی، صاحب. شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت مہربانی. نہیں بھائی، ایک تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلتا ہوں. یہ قادیانی جماعت کے جتنے بھی مربی حضرات ہوتے ہیں نا، ان کو ایک بڑا زوم ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ جو ہے نا یہ لے مین ہے، اس کو پتہ کسی چیز کا نہیں. ان کو مناظروں کا بڑا شوق ہوتا تھا. اچھا، ایک زمانے میں ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے جی متین صاحب میں نے مناظرہ اس شرط پہ کرنا ہے کہ قرآن مجید سے باہر نہیں جانا. اچھا، میں گھبرا گیا. میں نے کہا میرا قرآن مجید پہ بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور چند آیات جو مخصوص ختم نبوت پہ، اجراء نبوت پہ، حیات عیسیٰ پہ، نزول عیسیٰ پہ، اس طرح وہ انی متوفی فلاں فلاں، تو اس پہ میں ہوں. تو یہ تو کہہ رہا پورے قرآن مجید کا. ایسے لگتا تھا کہ جیسے جامعۃ الازہر کا وہ کوئی فارغ التحصیل ہے اور وہاں کا کوئی شیخ الاسلام ہے. بڑی مشکل میں دروشی پڑھتا رہا، استغفار کرتا رہا، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا رہا. تو میں نے کہا یا مولا جو بھی مدد میری فرمانا. یہ بہت بڑا چیلنج اس بچے نے دیا، قادیانی نے. تو جب گفتگو ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ بچے یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے چیلنج مجھے دیا ہے کہ قرآن مجید سے باہر نہیں آنا اور قرآن مجید سے ہی بات کرنی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا قرآن یا ہمارا قرآن، کس سے باہر نہیں آنا؟ کہتا انکل وہ تو قرآن مجید تو ایک ہے. میں کہا نو بیٹا، آپ کا تذکرہ ہے، ہمارا قرآن مجید ہے. اچھا، اس پہ وہ نا میں کو تذکرہ لے کے گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ وہ انا انزلناہ قریب من القادیان، 3 شہروں کا نام قرآن مجید میں اعزاز کے ساتھ آیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان. میں نے اس کو پہلے اسی گفتگو پہ فارغ گیا. قادیانی جماعت کو نا جی جب بھٹو صاحب نے کہا، مفتی محمود صاحب کو، مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ کو کہا کہ صاحب یہ جو قرارداد آئی ہے ہم اس کو غیر مسلم اقلیت قرار اکثریت کی بنیاد پہ دیتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ مرزا ناصر کو بلا لیں، ذرا اس پہ جرا ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو انہوں نے اکابرین نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلا لیں. چنانچہ ان کو ایک سرکاری لیٹر لکھا گیا کہ جی آپ آئیں اور اپنا موقف پیش کریں. اب وہ مرزا ناصر پوری ٹیم کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ آیا. اتنے وہ نمرود اور فرعونیت اور جناب کیا تکبر کے ساتھ کہ وہاں تو کسی بندے کو انی متوفی کا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کو تو ماں کا نام محمد اباہدین میں رجال آئی تھی نہیں آتی، میں ان کے پرخ سے اڑا کے رکھ دوں گا. پھر جس طرح وہ کیموفلیج اس نے دھوکہ دیا، آیا شلوار ٹخنوں کے اوپر، سفید رنگ کا سوٹ، شیروانی، اوپر امامہ، ہاتھ میں عصا اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید اور دروشی پڑھتا ہو. تو بھٹو نے مفتی محمود کو بلایا، کہا یار او بھائی دیکھو یہ بندہ کافر ہے. انہوں نے کہا یہ مفتی ایک منٹ، اس کا یہ شکاری ہے، بے فکر ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں کرتے کیا. تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی طرح اس بندے کو نا جی مطلب نہ یہ کریں. اور بعین ہی اس میں یہ ہوا کہ اس نے لڑکی کے ساتھ گفتگو تو کر لی. اب لڑکی بڑی ایکسٹرا آرڈنری چلاک ہے، اس نے یہ کیا کہ اس نے اس کی ریکارڈنگ کر لی. آپ مرزا مسرور کے سوال و جواب دیکھیں، چھوٹے بچے بڑے کمال سوال کرتے ہیں اور چھوٹی بچیاں. آپ یقین مانے میں نے ایک کلپ دیکھا، میں حیران رہ گیا کہ خلیفہ کس طرح مطلب نا جی اسٹوپڈ جواب دے رہا ان بچوں کو، اور بچہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا، اس کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا. اب یہ خاتون ایک چاچے کے پاس نہیں گئی، جماعت کے امیر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے مجھ سے ریپ ہوا. وہ کہتا 4 گواہ چاہیے. اس اسٹوپڈ آدمی کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ اڈلٹری میں ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک خاتون کمرے میں ہے، ڈاکو آئے، اس کے ساتھ ریپ کیا. اب وہ 4 گواہ کہاں سے لائے؟ تو یہ جو قاضی ہے، جسٹس ہے، جج ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ایویڈنسز اکٹھی کرے گا، ساری ڈی این اے ہو جاتا ہے. ساری ایویڈنسز لینے کے بعد وہ تعزیر میں آ جاتا ہے. وہ ممکن ہے وہ کوڑوں کے علاوہ آگے چلا جائے اور اس کو موت کی سزا بھی سنا دے. یہ اس کے اختیارات میں ہے. اب یہ اس کو نہیں معلوم تھا. اب لڑکی نے جو، آپ اسے 2 منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک لڑکی کا مرزا مسرور کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے. آپ یقین مانے کہ اس نے جس طرح اس کو ناک آؤٹ کیا، اس کو تو بات ہی نہیں آتی تھی. اچھا، وہ اپنی بیوی، اصل بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرزا مسرور نہیں، اس کی بیوی چلا رہی ہے. یہ ہمارے حکمرانوں، جو پرانے حکمران تھے یا پاکستان میں، اسکندر مرزا ہوا، فلاں فلاں، ان کی بیویوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا. کسی زمانے میں تو جنرل رانی ملک چلاتی رہی ہے.
اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ خلیفہ جو ہے یہ صبوحی جو ہے یہ چلا رہی. اب آنے والا اگلا خلیفہ جو ہے جیسے کارڈینیلز جو ہیں دنیا میں جو کارڈینیلز ہیں یہ اگلے پوپ کا انتخاب اپنے میں سے کرتے ہیں کہ صاحب اس بندے کو اب تیار کریں. اب یہ تیار کر رہے تھے محمود شاہ کو صبوحی کی سفارش پر. یہ محمود شاہ اب اندازہ لگائیں یہ انچارج کس چیز کا ہے؟ اصلاح و ارشاد کا. یعنی قادیانیوں کا جو کریکٹر ہے وہ درست کرنے کے لیے یہ اس کا ناظم ہے کہ یہ کاپی کرے مجھے اور میں آپ کے پوری دنیا کے جتنے قادیانی ہیں ان کے کردار کا میں محافظ ہوں اور اصلاح کرنے والا. اچھا یہ محمود کا تو اب پتہ ختم ہو گیا. ویسے میری بڑی خواہش تھی کہ محمود مسرور کے بعد خلیفہ آ جاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا اور جلدی اس خاتمہ ہوتا. اب محمود کا بھائی آ گیا, اب وہ لائن میں آ گیا. یہ اپنی بیوی سے اس قدر مجبور ہے اور خاتون نے بھی کہا ہے اس کو, اور یہ ساری باتیں جا کے صبوحی کو اپنی بیوی کو بتاتا ہے. محمود شاہ جو ہے یہ مرزا مسرور اس کی اتنی سائل, اس نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کندھے استعمال کر رہا ہے, آپ اس کو شیلٹر دے رہے ہیں, آپ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا ہے. اب مرزا مسرور کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کو بلائے اور بلا کے کہے کہ میں تمہیں جماعت سے نکالتا ہوں, تم نے ایک میری بھتیجی کے ساتھ ایسے تم نے ریپ کیا. وہ بھی ابھی نہ کوئی ایویڈنسز ہے نہ کوئی چیز, ابھی اس نے سارا کچھ دے دیا خاتون نے, لیکن یہ اس کو بچانے کے لیے کبھی اسے کہتا ہے کہ معاملہ یہیں رہنے دو, یہ فحاشی ہے. اس نے کہا میں فحاشی میں بگ باس پروگرام آپ کے پاس لے کے نہیں آئی, میں اپنا ریپ کیس لے کے آئی ہوں اپنے آپ کے پاس. سر جی میرے پاس ریپ ہوا ہے چاچا جی, تو مجھے میرا ابا مرا تھا, وہ اپنا مرزا طاہر مرا تھا, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی میں تمہارا اب خیال رکھوں گا ساری زندگی, تو یہ میرا خیال رکھا. اب ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگتا تھا کہ مرزا مسرور اس کو جواب نہیں آ رہا تھا, وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ چلائے. اور وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے, میں آپ کی بیعت سے نہیں نکلوں گی, لیکن میں جاؤں گی برٹش کورٹس میں. اگر وہ چلے جاتی ہے نا تو اب یقین مانے مسرور کو بھی مطلب نا آنا پڑے گا اور اپنا بیان ریکارڈ کرانا پڑے گا, اور اگر انصاف وہاں پہ ہوا تو یہ مسرور فارغ ہوگا اس میں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ متین خالہ صاحب. مزید جو ہے کوئی یاسر بھائی ایک منٹ جی سر متین خان صاحب, یہ جہاں تک میں نے معلومات لی ہیں نا تو جی یہ جو محمود شاہ ہے یہ انور شاہ کا اس کا سید مظفر شاہ کا بیٹا ہے. جی 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 اور سید مظفر شاہ جو ہے سید مظفر شاہ داماد ہے اس کا ناصر کا, مرزا ناصر کا. جی نہیں ناصر کا کون ہے؟ داماد ہے سید مظفر شاہ, جو اس کا سسر ہے نا مرزا مسرور کا, یہ مرزا ناصر کا داماد ہے. امت الحکیم اس کی بیوی کا نام ہے. یہ سید مظفر شاہ غالباً 6 بھائی ہیں, یہ مرزا قادیانی کا مرید تھا سید سرور شاہ, اس کا بیٹا ہے یہ. جی بالکل ٹھیک ہے, اس نے ایک بالکل بیٹی ٹھیک ہے. مرزا ناصر کے گھر سے اس کی شادی ہوئی ہے, اور یہ محمود شاہ بیٹا مظفر کا, اس حساب سے ایک لڑکا جو ہے وہ نواسا ہے مرزا ناصر کا, لڑکی ہے وہ نواسی ہے مرزا طاہر کی. رشتے دونوں کے برابر کے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تو پوتی صرف ہے یہی نہیں ہے کہ یہ اس کا سالہ ہے, وہ مرزا ناصر کی پوتی ہے اور لقمان کی بیٹی ہے. جی 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 بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک. شکریہ نہیں بھائی. اب دیکھیں دونوں طرف جو ہے نا, اگر یہ سالہ نہ بھی ہوتا نا تب بھی اس کا پلڑا بھاری تھا, وہ مرزا ناصر کا نواسا بنتا ہے. مرزا جی بالکل 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 وہ رائل فیملی کا ممبر ہے جی, اور آل ہے پورے کوئی بندہ اس کے وہ جہاں اس سے کا چلا سالہ جاتا نہ وہاں بھی ہوتا, صبوحی کا بھائی نہ بھی ہوتا نا, تب بھی وہ اس کا پلڑا بھاری بنتا تھا ان میں. وہ رائل فیملی کا ممبر ہے. بالکل کریکٹ ایگری سر ایگری. شکریہ. مزید جو ساتھی اگر کوئی اور شامل ہوں گے تو ان کا سوال نہیں لیا جائے گا, بس جو موجود ہیں ان کے سوالات لیے جائیں گے. کاشف چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی استاد محترم متین صاحب آپ کی خدمت میں بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ شیخ, آپ کی کتابیں الحمدللہ ہم نے پڑھی اور بہت فائدہ حاصل کیا. آپ استاد الاساتذہ ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین. میرا کوشچن یہ ہے, میرا کوشچن تھوڑا سا نا کافی پیچھے جا کے بنے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ مینٹلی ریٹارڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں
کیا اس کی ایک مثال اس آڈیو میں نہیں ملتی کہ آپ کو آپ کی عزت کو تار تار کر دیا، پھر بھی آپ کہہ رہی ہو کہ میں اس کلٹ سے نہیں نکلوں گی، میں اس جماعت سے نہیں نکلوں گی؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ کو کبھی ایسے کیسز ملے؟ مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قادیانیوں کو یہ دکھاتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ ان کی اپنی کتابوں سے ایکچوئل رائٹنگ میں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ عز و جل پر یہ الزامات لگائے، ہر چیز سامنے دکھاتے ہیں، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں؟ میری یہ 2 کوسچنز کا پلیز جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکچوئل میں بھائی جان پھر آپ سے عرض کروں، ایمانداری کی بات ہے، ایمان بڑا قیمتی ہے جی، ہدایت بڑی قیمتی ہے۔ میں زندگی کے اب آخری دور میں سے گزر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کروں، اور میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری نہ بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو پہلے آپ نے سوال فرمایا، اب دیکھیں کہ یہ قرض سے کیوں نہیں خاتون نکل رہی۔ مباہلہ جب ہوا تھا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ جو عیسائی پادری آئے تھے، وفد آیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ تفسیر حقانی میں لکھا ہے اور مختلف تفاسیر نے لکھا ہے کہ راستے میں ایک جو تھا پادری، وہ بڑے سیانے تھے، بڑے لرنر لوگ تھے، اس نے کہا کہ یار جس ہستی کے ساتھ آپ مناظرہ کرنے، مباہلہ کرنے جا رہے ہیں نا، آپ پھنس جاؤ گے، آپ پھنس جاؤ گے، اس کے ساتھ نہ کرو، مناظرہ نہ کرو، کیونکہ وہ جو ہستیاں ساتھ لے کے آ رہے ہیں نا اہل بیت اپنے، تو تمہارا کام خراب ہو جانا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو ان کا بہت حشر غلط ہونا تھا اور ان کی شکلیں بگڑ جانی تھی۔ تو جو پادری تھے وہ غصے میں آئے، انہوں نے کہا تینوں بہت تکلیف ہے کہ تو مسلمان ہو جا، تینوں جی نہ ساس ادھا گھنٹہ سانو لیکچر دے رہے ہیں تو کہ جی نہ کرو مباہلہ، نہ کرو مباہلہ، تو تم مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، چھوڑ دو۔ اس نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا پاجی میں اگر اسلام قبول کر لیتا ہوں تو یہ جو فیسلٹیز ہیں، یہ جو پروٹوکول ہیں، یہ جو ماہانہ شاہانہ خرچے ہیں، یہ میرے آگے پیچھے جو اتنے لوگ ہیں اور میرے ہاتھ چومتے ہیں، اتنا مجھے پیسہ، جائیدادیں، یہ سارا کچھ ہے، یہ تو سارا کچھ چھن جائے گا۔ خاتون بھی اسی چکر میں ہے۔ خاتون نے ایک بات کی ہے نا جو اس ویڈیو میں، اب میں بھول رہا ہوں، خاتون نے کہا جی فلاں لڑکی کے ساتھ جو شاہی خاندان کی لڑکی تھی، یہ زیاد صاحب شاید سمجھ سکیں کہ میں نے تو وہ پوری سنی، اب میں بھول رہا ہوں کہ آپ اس کو کیا کیا۔ لڑکی بولی، اسے کہا چپ کرو، دبئی میں تمہیں ایک بہت بہترین، تمہیں قیمتی، کم از کم 1 مربع پہ تمہیں گھر دیتے ہیں، اتنا ماہانہ تمہیں دے دیتے ہیں، اتنا۔ وہ چپ ہو گئی، وہ دبئی میں، یہ اس لڑکی نے غالباً ویڈیو میں بات یہ کہی ہے۔ اب اس لڑکی کو بھی آفر ہونی ہے کہ جس ملک میں چاہو کنالوں کے حساب سے جگہ لے لو، اتنا پیسہ لے لو، اور وہ اب جماعت کی ساکھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب ماموشہ پیچھے چلا گیا، اس کو آفر ہونی ہے۔ اور اس لڑکی خود اس لیے نہیں نکل رہی کہ بھئی مطلب جتنی دیر میں اس کو کر سکوں کروں۔ ایک اور بات ہے، لڑکی جو ہے نا جی، وہ خود کنفیشن کر رہی ہے کہ پچھلے 6 سال سے اس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہے۔ اب وہ چاہے سے جنسی زیادتی کہے یا وہ لذت حاصل کرتی رہی ہے، یہ پہلی دفعہ تو نہیں محمود شاہ نے کیا، اسے اس وقت بولنا چاہیے تھا۔ اب یہ سوال ایک ریز ہوتا ہے، ندا کے پاس شاید اس کا جواب نہیں۔ اب وہ کہتی میری آنکھیں اب کھلی ہیں۔ بھائی آنکھیں کھلی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ اتنی دفعہ ڈاکٹر مبشر اور طاہر، وہ کیا نہ لڑکے کا عمران، یہ سارے، تو اس کے بعد اب یہ بات مرزا مسرور نے بھی کہی ہے کہ بی بی تم خود اس کے پاس جاتی رہی ہو، تم خود، تو اس پہ بھی وہ لڑکی ریش ہوئی، تھوڑی سی آئی فل۔ لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے جی کہ جب تک یہ حق کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو نہیں ہوں گے، ان کو منزل نہیں ملے گی۔ لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے مسلمان دوستوں کو، بھائیوں کو یہ چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کی، اور اس مسئلے کو زندہ رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بغاوت ہونی ہے جی،
محمود شاہ نے وہاں پہ جو ظلم و ستم کیے ہیں یہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے آئی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا بھائی تھا, کیا آپ تو بڑا بخوبی جانتے ہیں, قاسم بھی شاید ان کا ایک بھائی ہے محمود شاہ کا, تو یہ اب انہوں نے ریاست بنائی ہوئی, اندر وہ کسی کو لیکن میری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ اب قادیانی جماعت کو یہ زبان جو نیزا نے دی ہے, اس سے مزید آفٹر شاکس والے جو انسیڈنٹس ہیں وہ باہر آئیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. عمر خاکوانی صاحب ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہر رسول بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے آواز. السلام علیکم متین خالد صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ, ماشاء اللہ, ویلکم. اچھا, میں نے آپ سے نا ایک بات پوچھنی ہے کہ کچھ ادیان ہیں جو کہ آسمانی ہیں, جیسے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آئی, حضور پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی. ان میں جو بیسکس ہیں وہ ایک جیسی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اس ساروں میں, کہ خدا کا کنسیپٹ ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, رحمانی یہ مذاہب ہے. اور کچھ جو لوگوں نے بنائے ہیں کلٹس وغیرہ, جیسے بہائی وغیرہ ہو گئے, یا یہ کالی ماتا کے پجاری ہیں, یہ شیطان کو خوش کرتے ہیں, بلیاں دیتے ہیں, اور اس طرح کے غلیظ قسم کی سیکریفائسز کرتے ہیں, اور ایسی ایکٹس کرتے ہیں جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور میں نے اس بارے میں پڑھا بھی ہے کافی حد تک مختلف ادیان کو. تو اس میں یہ ہے کہ میں جب اس سیکٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ رحمانی نہیں شیطانی نظر آتا ہے, کیونکہ جو غلام قادیانی تھا وہ بدبخت بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا, نشہ بھی کرتا تھا, زناکاری بھی کرتا تھا, تمام حرکات کرتا تھا. اور اس کے بعد اس کے جو جتنے بھی خلیفہ بدبخت آئے ہیں ہر وقت پہ, ابھی وہ جو خاتون ہے وہ بار بار کہتی ہے میں خلیفہ وقت کے سامنے شرم کر رہی ہوں, میں یہ بات کیسے کہوں, خلیفہ وقت صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ, اور ہی از ڈیفینڈنگ. میں تو حیران یہ ہوں کہ ادھر سے وہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں, اور قرآن میں صاف کہا گیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کاموں میں آپ مدد کرو, برائی کے کاموں میں آپ منع کرو, اور اس کے خلاف ان کی تعاون نہ کرو. تو یہ مسلسل اس بیچاری کو اس چیز کے اوپر پریشرائز کر رہا ہے کہ تم چپ کر جاؤ, جو غلط کام ہوا ہے وہ ان کی تعاون کر رہا ہے. اور تو مجھے تھوڑا سا یہ واضح کریں کہ آیا یہ کلٹ جو ہے یہ شیطانی اعمال شیطان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے, کیونکہ اس کے اندر تو کوئی رحمانی حرکت نہیں ہے ان کی. تھینک یو جی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب بہت مہربانی, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. اصل بات یہ بھائی جان, یہ آپ کی بالکل درست بات ہے, یہ شیطانی کلٹ ہے. یہ شیطانی کلٹ مسلمہ کذاب, اب دیکھیں مسلمہ کذاب, اب وہ اتنا بد کردار آدمی تھا, وہ جو خاتون تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اچھا وہ کیا دلیل لے کے آئی, وہ قادیانیوں کی طرح تعویل, اس نے کہا یہ لا نبیہ بادیہ, نبیہ نہیں ہے, یعنی اور مرد کا ذکر عورت کا نہیں. خیر وہ آئی, اس نے کہا یار میری جمعیت جو لشکر ٹوٹ جائے گا اور نقصان ہوگا, یہ بڑا چلاک آدمی تھا. اس نے اس کے ساتھ بارگیننگ کی, کنورسیشن کی, اور بڑی خوبصورت تھی وہ لڑکی خاتون, اور یہ تو ویسے مرزا قادیانی کی طرح بھینگا تھا. خیر یہ بڑا حیران کن بات ہوئی, لیکن وہ بھی کہتی تھی ایسا تو بھی نبی ہے میں بھی نبی ہوں. دونوں کی شادی ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد ساری رات وہ رنگ رلیاں مناتے رہے. رنگ رلیاں منانے کے بعد صبح وہ خاتون جو ہے وہ اس کے خیمے سے نکلی اور اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی, تو اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بی بی حق میر میں کیا دیا مسلمہ کذاب نے؟ وہ کہتی او ہو میں تو بھول گئی. یہ بھاگی پھر آئی, وہ تھکا ٹوٹا ہوا نہانے کی تیاری کر رہا تھا, یا اس نے کیا وہ نیچے سے آئی, وہ پھر آئی, انہوں نے کہا پوچھو کی گل کی مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ بھائی؟ اس نے کہا جی کہ مجھے آپ نے حق میں تو دیا ہی نہیں, اور میرے ساتھ آپ نے رات پر ساری رات میرا جسم نچوڑتے رہے. اس نے کہا اچھا جاؤ ان کو کہہ دو کہ فجر کی اور عشاء کی نمازیں معاف ہیں. کیا آپ اندازہ لگائیں, یہ حق میں دے رہا ہے مسلمہ کذاب سجا بنت حارث کو. اچھا بہن, اسی طرح یہ لوگ اپنے یہ جو کلٹ ہیں, یہ جھوٹے نبیوں کی آپ تاریخ پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا مطلب نہ کیا. مجھے شفیق مرزا نے قسم کھا کے کہا, قسم کھا کے,
کہ متین صاحب یہ جو واقعہ میں نے لکھا ہے، میں اس محفل میں، یہ بڑا لرنڈ آدمی تھا، قدیم عربی، جدید عربی، اردو، انگلش، فارسی، یہ ماسٹر تھا. اور میر شکیل الرحمان صاحب جو تھے وہ اس پہ اتنے مطلب تھے، یہ دیکھیں جب فوت ہوئے ہیں تو حسن نثار نے، حامد میر نے اور لوگوں نے بڑے کالوں نے کہا یار میں خود جاتا رہا ہوں روزانہ جنگ، تو کیا ایڈیٹوریل لکھتا تھا وہ، اتنی رچ معلومات ہوتی تھی، کیا اس کا قلم تھا. تو مجھے کہنے لگے یہ شاعر، یہ جو واقعہ میں نے لکھا نا، خود قسم کھا کے کہتے تھے کہ متین صاحب میں اس محفل میں موجود تھا، مرزا بشیر الدین محمود. ایک آدمی ہے، یہ سردیوں کے دن ہے، اب یہ اذان ہو گئی، اچھا سردیوں کے دن تھے، کہتا ہم دوپہر کو ہم وہ کوئی چائے شائے کوئی خشک میوہ جات کھا رہے تھے، تو اس نے کہا جی حضرت نماز کا متین خالد صاحب آپ کی آواز کٹ گئی ہے، شاید دوبارہ آپ جوائن کر لیں. بس آخری ایک کویسچن لیں گے مزید، تو شاید کال وغیرہ آ گئی آپ کو دوبارہ. ہمارے ساتھ جو دو ساتھی موجود ہیں، ظہیر الدین صاحب اور مرزا قادیانی کا الہام ہے. متین خالد صاحب ایک بار لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں. مرزا قادیانی کا الہام ہے آگے ہے جہاں پہ پٹی پٹی گئی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ظہیر الدین صاحب آپ کا کیا کویسچن ہے؟ متین خالد صاحب. ضیاء بھائی ایکسیلنٹ پروگرام آج کا آپ کا. تو میرا سوال کوئی نہیں ہے، صرف جسٹ میں نے 2 منٹ ہی لینے ہیں آپ سے. اگر آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا ہے تو پھر آپ تھوڑا ویٹ کریں، بعد میں ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں. متین خالد صاحب آ جائیں گے ان کی آخری، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. تو پٹی پٹی گئی، آپ کا کیا کویسچن ہے؟ السلام علیکم ضیاء رسول بھائی، میں آپ بات کر رہا ہوں ملیشیا سے. جی 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 کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا سر، میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو تو خیر پتہ ہے خالد متین صاحب سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اتنا کچھ سامنے آنے کے باوجود مرزا کی چاہے کتابیں پڑھ لیں یا سیرت پڑھ لیں یا تذکرہ یا جو بھی ہے ان کا، اتنا کچھ اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، تو پھر بھی نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ ان کا منہ بولتا ہے، نہ ان کے کان سنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی، میں اور آپ کا کویسچن آ گیا. دوسرا اگر اس واقعہ کو دیکھ لیا جائے جو ابھی ہوا ہے، مس ندا جو بھی ہے ہماری بہن، جی ان کے ساتھ جو ہوا، تو جو مرزا خلیفہ مفرور صاحب نے جو یہ لفظ کہے کہ 4 گواہ لے کے آؤ، حالانکہ ان کے لٹریچر میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جس عورت کے ساتھ ریپ ہو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. جی تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کہیں وہ آیت جو قرآن پاک کی ہے کہ ٹھیک ہو گیا آپ کا سوال آ گیا. ٹائم چونکہ مختصر ہے، ہم متین خالد صاحب سے جواب ایک 4 گواہوں پہ وہ آلریڈی بات کر چکے ہیں. دوسرا سوال ہم لے لیتے ہیں. متین خالد صاحب آپ جو بات کر رہے تھے وہ کنٹینیو کریں، اور اس کے بعد آخری سوال ہے. جی حضرت وہ جو 4 گواہوں والی بات ہے نا، آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں جب مرزا محمود پہ جو اس کی مریدنی جی تھی، مریدنی کو جو اس نے مطلب زنا کیا، اس نے ریپ کیا اس کے ساتھ زبردستی، یہ مرزا محمود نے، تو اس پہ اس نے بڑی دہائی دی اور بڑی اس نے یہ اسی لڑکی کی طرح اس نے شور کیا. تو مرزا قادیانی نے کمیشن بنا دیا، بجائے اس کو سزا خود فیصلہ کرتا. تو وقت کا مجدد اپنے کلیم کرتا ہے، نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، مسیح موعود کہتا ہے. تو تم نے کمیشن، اس کمیشن میں 4 آدمی تھے. نمبر 1 حکیم نور الدین، مولوی محمد علی لاہوری، اور ایک تھے مولوی شیر علی، اور ایک خواجہ کمال الدین. یہ 4 بندوں کا. اور نصرت جہاں بیگم اس کے ساتھ چاروں کے پاس جا کے منتیں سماجتیں کرتی رہی کہ ان کو مجھے بچائیں، میرے بچے کو بچا لیں، یہ آنے والا خلیفہ ہے، یہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چنانچہ انہوں نے کہا جی 4 گواہ لے کے آؤ. اس نے کہا میرے ساتھ ریپ ہوا ہے، ایک کمرے میں ہوا ہے، یہ مجھے زبردستی کمرے میں لے کے، میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ مجھے بتا دیں. اب میں ریزیڈنٹ، مجھے جو بھی شواہد ہیں وہ آپ لے لیں جو اس وقت کے مروجہ ہیں. تو بہرحال اس کمیشن نے مرزا محمود کو کلیئرنس چٹ دی. تو یہ مطلب میں وہ بات کر رہا تھا شفیق مرزا صاحب والی. تو شفیق مرزا قسم کھا کے مجھے کہتا تھا کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو وہ کہنے لگے صاحب کہ صاحب حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا. ایک بندہ ہے، حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ اٹھا، اس نے نماز وہاں پڑھائی. اس کے بعد پھر آیا بندہ عصر کے وقت، حضرت
نماز کا وقت ہوا، وہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا، اب دیکھیں نا میں جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، ابھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے تو اذان ہو گئی ہے، 3:45 نماز ہے، اچھا تو نماز کا ٹائم ہو گیا جی، اچھا پھر آ گیا، وہ پھر 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، محفل جمی ہوئی تھی، تو کہتا کہ مرزا بشیر الدین محمود کو بندے نے آ کے کہا حضرت وہ نماز کا ٹائم، جماعت کھڑی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ خدا کی قسم یہ مجھے شفیق مرزا نے اپنی کتابیں لکھا بھی ہے شرح صدور میں، کہتا بشیر الدین محمود نے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ ایک تے تہاڑیاں نمازاں نے سانو یہ ماریا، یہ الفاظ آن ریکارڈ۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، یہ شیطانی کلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توہینیں کرتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے، اور اس سزا جو ہے اس کا خمیازہ انہوں نے دنیا میں بھی دیکھیں، ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، لیکن ذلیل تو وہ آدمی ہوتا ہے نا کہ جس کی کوئی جو اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میری کوئی عزت ہے۔ مجھے یہاں پہ ایک لطیفہ یاد آیا معذرت کے ساتھ، اگر آپ ناراض نہ ہوں، کو ایک ہیرا منڈی میں ایک طوائف تھی، تو ڈاکو آئے، تو ڈاکو اس کی عزت لوٹ کے چلے گئے، ریپ کیا، چلے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے، چلے گئے، تو اتنی ودن سیکنڈز وہ کنجری کا جو طوائف تھی اس کا بھائی آیا، وہ بھائی ظاہر بدماش ہوتا، مطلب ہے کہ جی میری بہن بڑی ایسے ہے، طوائف تو دلہ جو ہوتا نا وہ بڑا مطلب موچھیں شوچھیں، تو اس بہن نے کہا جی میری عزت لوٹ کے چلے گئے ہیں ڈاکو۔ اس نے اپنی بہن سے کہا ہاں 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 وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے وہ تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کلیشن کو اٹھائی اور دوڑتا ہوا ننگے پاؤں دوڑتا ہوا ڈاکو کی طرف گیا، تو دروازے سے واپس آ گیا، دروازے سے واپس آ کے اپنی بہن سے کہنے لگا باجی گولی مارنی ہے کہ پیمنٹ لے آنی ہے؟ ان کا یہ ہے، یہ ان کی غیرت ہی نہیں ہے نا، جب غیرت ہی نہیں ہوگی تو پھر ان کو چاہے وہ گولی کیا مارنی پر پیمنٹ ہی لے کے آنی ہے۔ ان لوگوں کا وہ معاف ذہن، یہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مرزا یہ کرتا تھا، ہمارا پہلا خلیفہ یہ کرتا تھا، دوسرا یہ کرتا تھا، تیسرا یہ کرتا تھا، چوتھا یہ کرتا تھا، یہ ان کے کلچر کا حصہ بن گیا۔ اور یہ ریڈ لائٹ ایریا ایسے نہیں ہے کہ ربوہ میں جو دیکھیں نا، وہ کیا شفیق مرزا کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ لڑکوں، یہ ویاگرا جو نظام جو ہے، وہ جو نسخہ زدے جامع عشق ہے، جب انہوں نے کہا کہ مثلا بٹالوی صاحب نے کہا کہ نہ شادی کرنا، تم خود کہہ رہے ہو کہ مجھ میں قوت مردمی نہیں ہے، تو وہ نسخہ زدے جامع عشق کا ہی فرشتہ دے گیا، تو یہ نسخہ زدہ، اب وہ نسخہ زدے جامع عشق جو ہے، اب دیکھیں کہ ربوہ کی دیواروں پہ کتنا کیسا دیواریں بھری ہوئی ہیں، دیواریں اس کی، اور وہی نسخہ اوور ڈوز کر کے وہ جو طاہرہ سے شادی ہوئی تھی مرزا ناصر کی، تو وہ مر گیا۔ اب جب دیواروں پہ لکھا ہوگا کہ مردانہ کمزوری کا علاج یہ ہے، یہ نوجوان بھی اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، یہ اس کلچر کا حصہ ہے۔ خوبصورت لڑکے کا ربوہ میں کیٹو کہتے ہیں، اور لڑکی جو پروسٹیچیوٹ ہوتی ہے، ریڈ ایریا، ریڈ لائٹ ایریا ہے، جو اقصا ان کی عبادت گاہ کے کم از کم کوئی 10 منٹ کا راستہ ہے ربوہ کی حدود کے اندر، تو آگے جا کے وہ لڑکیاں روڈ کے اوپر، جیسے ہمارے لاہور میں بھی مطلب یہ کھڑے ہوتے ہیں رات کو لیٹ آور یہ نہر کے پل پہ، تو وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کو شیشی کہتے ہیں، صرف آپ نے لفظ کہنا ہے شیشی کہنا ہے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گی خاتون، حالانکہ وہ سارا نقاب میں وہی لجنا کا فلاں، تو اس لیے یہ گند ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ندا نے جو پتھر پھینکا ہے تالاب میں، اس کا جو ارتعاش ہے، اس کی جو لہریں ہیں وہ آئیں گی، اور ان میں بغاوت اب ہوگی، اور یہ ایسے مطلب نہ چپ ہونے والی سٹوری نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ متین خالد صاحب، ہم وقت بہت میں زیادہ آپ یہ سارے دوست جو ہیں یہ ان کے آپ نے غالباً شاید مائک بھی شاید بند کیے ہوئے، میری طرف سے فردن جنہوں نے مجھے سوال کیا اور جو اس کو سن رہے ہیں پروگرام میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میری درخواست ہے یہ میری صحت کے لیے ضرور دعا فرمائیں، اللہ خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ متین خالد صاحب، ہم آلریڈی آپ کی صحت کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جیسے ہیرے کو، ہمارے کابر کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی صحت و عافیت والی عطا فرمائے۔ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام احباب بھی آپ کے لیے دعا ضرور کریں گے، شکریہ، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، بہت بہت شکریہ ہماری طرف سے۔ جزاک اللہ۔ متین خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی، کچھ ساتھی ابھی ایڈ ہوئے ہیں، ان سے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ ایک تو اذان ہو گئی تھی، ہماری طرف بھی ہو گئی ہے، متین خالد صاحب کی طرف سے ہو گئی ہے، اور آلریڈی میں ان کا
आधा घंटा ज़्यादा टाइम वक्त ले लिया हमने, और बहुत मुश्किल से वक्त मिला था इनसे पहले भी, क्योंकि मसरूफ़ होते हैं काफ़ी और तबीयत भी इनकी आजकल नासाज रहती है। तमाम अहबाब इनकी तबीयत के लिए भी दुआ करें। तो जो जिन दोस्तों के सवालात नहीं ले सका उनसे माज़रत ख़्वाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मौका बनेगा तो इन दोस्तों को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। अज़ान साहब हैं हमारे साथ, AZN। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ज़िया भाई मुझे ये कंफर्म कीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है जी। ठीक है। पहले तो मुझे आप ये बताइए ज़िया भाई कि अभी मतीन खालिद साहब ने जो बात की थी कि 6 साल से निदा के साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। अमूमन जो कादियानी जो बात करते हैं वो बेसिकली ये कहते हैं कि 36 ईयर से या 35 ईयर से वो खामोश क्यों बैठी? तो पहले तो आप इस चीज़ का एक कन्फ्यूजन ज़रा क्लियर कीजिएगा कि मतलब ये 6 साल है, ये 36 साल है। अच्छा, जी, दूसरी चीज़ जो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था वो बेसिकली ये था कि आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने इसी यूट्यूब के ऊपर एक चैनल था 90 मिनट्स ऑस्ट्रेलिया, वो उसमें बेसिकली मैंने जो है वो एक चीज़ ये देखी थी कि मतलब एक लड़की जो है उसने अपनी एक ज़िंदगी का ये वाक़या बताया था कि वो इल्यूमिनाटी कल्ट, क्योंकि इल्यूमिनाटी का सभी को पता है, एक दज्जाली वो फ़ौज है, तो वो उसमें से किस तरह से बाहर निकली थी। तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वो यही था कि अर्ली एज में तकरीबन 9 साल की उम्र से उनके साथ जो है वो ज़्यादती की गई थी और तकरीबन कोई 10 या 11 साल की उम्र में जो है वो एक मदर बन चुकी थी वो एक बच्चे की। और इवन दो उनके ऊपर इतने जुल्म किए गए थे कि इवन जब उनके पेट में जो फेटस जिसको हम बेसिकली कहते हैं, तो वो उसको मजबूर करते थे कि वो कम से कम उसको भी खाए। तो जहाँ तक हम प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये कादियानी जो हैं वो तो ऑलमोस्ट यही सेम एक इल्यूमिनाटी का जो ट्रेंड चल रहा है या जो इनकी जो भी इनका कल्चर है या ट्रेडिशंस है इनकी, ये तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब वही सवाल नंबर 1 के ऊपर ज़िया भाई एक चीज़ उसके साथ ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि अगर इन केस उनके साथ अगर जो वो 36 ईयर्स से अगर उनके साथ ये अगर सिलसिला चल रहा है ज़्यादती का, तो मुझे एक चीज़ और भी क्लियर कीजिएगा इसके ऊपर कि मिर्ज़ा मसरूर हुज्जूर की जो है वो खिलाफत कितने अरसे से चल रही है? बिकॉज़ निदा जो है वो मिर्ज़ा ताहिर की नवासी है, तो मिर्ज़ा ताहिर के दौर से फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके साथ वो ज़्यादती हो रही हो? ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। बहुत जी शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ऑडियो के तनाजुर में ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्टोरी तो अब निदा उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे चैनल पे आए, तो फिर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ऑडियो में जो कुछ हमें मालूम हुआ वो ये है कि ये इसकी शादी हुई थी क्या उसको है मिर्ज़ा मसरूर की 1977 में, और इस निदा की पैदाइश इसकी शादी के कोई 6-7-8 साल बाद की है। तो यानी कि ये महमूद शाह जो है ये उस वक़्त 1977 से ही इस घर में उसकी दस्तरस थी महमूद शाह की। और लड़की ने कहा कि 1 साल की बच्ची किसी के चुंगल में है और 8 साल तक वो मोलेस्ट होती रही है। यानी महमूद शाह 1 साल से लेके 8 साल तक उस बच्ची के साथ जिनसी छेड़छाड़ करता रहा है और उसके बाद उसके साथ जो है वो ये रेप करता रहा है। अब ये सिलसिला कितने साल तक बाद में चला ये क्लियर तो बता सकती है वो निदा ही। लेकिन ये ऑडियो जो लीक हुई है ये 2020 से पहले की है। ये कन्वर्सेशन 2020 से पहले की है। यानी कि जब वो बात करती है कि पिछले साल की भी फरवरी तक आपने जो है ये इस पे एक्शन नहीं लिया और उसके बाद लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट से लेट अगर हम करें तो ये फरवरी 2020 के कुछ 1-2 महीने बाद की बन सकती है। लेकिन हमारा जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ये 2019 की है। 2019 की ये ऑडियो है और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आज अगर उसकी 35 साल उम्र है या 36 साल उम्र है तो 2019 में वो 33 साल की होगी। और 2019 से पहले अगर ये सिलसिला जारी रहा है तो इसका मतलब है कि राउंड अबाउट 8 साल से लेके 30 साल तक की उम्र तक हम समझ सकते हैं कि उसके साथ गाहे-बगाहे, वक्फे-वक्फे से मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके साथ ये अमल करते रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात ये है कि वो खामोश क्यों रही, इसका जैसा मतीन खालिद साहब ने कहा मे बी ये एक रीज़न हो सकती है कि वो खुद इन्वॉल्व रही हो और कभी बाद में जाके जब उसकी आंखें खुली हों कि मैं ये क्या कर रही हूँ। एक स्टेज आती है इंसान पे लाइफ में ऐसी जब उसको अपने गुनाहों का इदराक हो जाता है कि मैं गलत करती, अगर वो खुद इन्वॉल्व भी थी इसमें, तो उसको जब इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मैं गलत करती आई हूँ, मुझे इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ये मुझे बचपन से लेके इन्होंने काबू किया हुआ है, तो उसने आवाज़ उठाई। दूसरी बात ये है आवाज़ ना उठाने की कि ये 8 साल की उम्र तक वो कह रही है कि मुझे छेड़छाड़ करते। 1 साल से लेके जब एक घर में देखें बाहर का जो बंदा होता है ना, बाहर का कोई रेपिस्ट होता है,
وہ ریپ کر کے جب چلا جاتا ہے تو وہ بعد میں اس وقت اگر نہ بھی پریشر میں کوئی شور مچا سکے، جب وہ چلا جاتا ہے تو بعد میں وہ وکٹم جو ہے وہ شور مچاتا ہے، بتاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، پیرنٹس کو، ریلیٹیوز کو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو. لیکن جو بندہ گھر میں موجود ہے اس کا بہت پریشر ہے، جیسا کہ آپ اس آڈیو سے بھی واضح ہوگا کہ مرزا مسرور خود اس کے سامنے بے بس ہے، اس کی بیوی کا وہ بھائی ہے، تو اس کا مطلب ہولڈ ہے اس کے گھر میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر کا جو ماحول تھا ندا کے گھر کا وہ بھی مطلب کہ ڈسٹرب رہا ہے بہت زیادہ. اس کا خاوند جو ہے یعنی کہ ندا کا باپ جو ہے، اس کی ماں جو ہے فوزیہ یا فیضہ اس کا نام ہے، اس کے ساتھ بہت وہ زیادتی کرتا رہا ہے، ان کے آپس میں تعلقات درست نہیں تھے اور اس زیادتی میں اس کا باپ بھی ملوث رہا ہے. اب دیکھیں جب ایک بچی چھوٹی ہے اس میں اس کا باپ ملوث ہے، اس کا ایک اور رشتہ دار بڑی ایج کا جو ہے وہ ملوث ہے، ماں بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، تو وہ بچی کیا کرے پھر؟ وہ جس کے پاس جاتی ہے وہی اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، جس کو بتانے کی کوشش کرتی ہوگی وہی شروع ہو جاتا ہوگا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کو جو ہے پھر اس کلٹ میں یہ ہے کہ لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوتا ہے، لوگ نہیں جا سکتے پولیس کے پاس، نہیں میڈیا کے پاس، نہیں عدالت میں جا سکتے، کلٹ سے باہر کسی کو شکایت نہیں لگا سکتے، مل نہیں سکتے. تو اس بچی کے پاس کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کو بتاتی، جس کو بتانا چاہتی تھی وہ خود شروع ہو جاتے تھے. تو بس یہ ریزن میری سمجھ میں آتی ہیں کہ وہ اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور ایک ٹروما میں چلی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ مرزا مسرور نے بھی اس کا جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے بھی ایک تھراپسٹ کو جو ہے وہ ہائر کیا ہوا تھا. تو یہ ریزن سمجھ میں آتی ہیں کہ اس وجہ سے وہ آواز نہیں نکال سکی کیونکہ وہ پریشر میں تھی. تو اب جب کچھ اس کو حوصلہ کہیں سے ملا ہے یا اس میں ہمت آئی ہے تو اس نے اس کو آواز کو بلند کیا. یہ میری سمجھ میں آتی ہیں، بہرحال آگے اللہ بہتر جانتا ہے. بشیر خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی. ضیاء بھائی اگر چاہیں تو میں تھوڑی سی اس پہ ایک اور وضاحت کر جی دیتا ہوں بالکل، اگر آپ ہم بعد میں اینڈ پہ بات کرتے ہیں اس پہ، بشیر خان صاحب نہیں کی بات نہیں جی علی بھائی کو کر لینے دیں، علی بھائی کو کر لینے دیں. جی علی بھائی. اس پہ جو آپ نے باتیں کہی ہیں اس پہ تھوڑی سی میں اور بات بتا دوں. جب ایک عام آدمی اتنا کنٹرولڈ ہے، ان کے شکنجے میں ایسا پھنسا ہوا ہے، تو جو ان کی اوپر ایلیٹ کلاس ہے وہ تو بالکل ہی پوری طرح سے ان کی ارد گرد سیکیورٹی ٹائٹن ہے. ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں سارے، وہ ساری سرویلنس کرتے ہیں کہ ان کی خاندان کی عورتیں یا آدمی کدھر جا رہے ہیں. تو اس لیے اس کے لیے آواز اٹھانا، یہ میرا اوپینین ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا وہ موت سے کم نہ ہوگا. جب اس نے یہ سوچا ہے کہ اب میں سیکیور ہوں، میں اب اڈلٹ ہوں، تو میں آواز اٹھا سکتی ہوں. پھر سوال یہ آتا ہے نا، جیسے بار بار یہ اٹھایا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں کہا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے سے ہی لائف تھریٹ ہو سکتا ہے وہ اتنی سیکیور نہ محسوس کرتی ہو سکتا ہے اس کا باہر کی دنیا سے کنیکشن نہ ہو. تو یہ بڑا کنٹرولڈ رکھتے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. جو لوگ اس میں رہ چکے ہوئے ہیں، شکنجے انہوں نے دوسرے عام لوگوں کے ارد گرد ایسے کیے ہوتے ہیں، تو امیجن کریں جو ان کے گھر کے لوگ ہیں ان کو کیسے قابو کرتے ہیں. بہر بس اتنی میں بات کہنا چاہتا تھا. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور میں یہاں پہ ایک پیشگوئی کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پیشگوئی یہ ہے کہ اس آج کا جو انٹرویو ہوا ہے متین خالد صاحب کا، اس میں ایک پورشن ہے ایسا جس کو کاٹ کے مرزئی عنقریب ویڈیو بنانے والے ہیں. یہ میری پیشگوئی ہے اور عنقریب آپ کے سامنے وہ ویڈیوز آ جائیں گی. اور بشیر خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. حکیم یحییٰ ڈاکٹر یہاں پہ نیچے کھجل خوار ہو رہا ہے. یحییٰ صاحب وہ آپ سے پوچھنا تھا، مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ آتا ہے خاص میں کوئی کنجر خانہ کھلیا ہوا ہے، تو کیا چکر ہے یہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی خواتین بھی اس مبارک مقدس جگہ کا وزٹ کرتی ہیں یا دور دور رکھتے ہیں آپ اس سے؟ یہ اگر سوال کا جواب دے دیں بڑی مہربانی ہوگی. بشیر خان صاحب. جی اگر تو کوئی 2-4 منٹ ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نماز کا ہے تو پھر آپ کر لیں. میں مشکل 2-4 سے منٹ 1-2 منٹ آپ بات کر سکتے ہیں. 1-2 منٹ کی بات یہی ہے کہ جیسے اس نے کہا نا کہ وہ حتی خاص آپ نے کنجر خانہ بنایا ہوا ہے، اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پہلے اس میں انوالو ہے، وہ اس میں ایک دن بھی انوالو نہیں رہی. یہ جو ہے نا محمود شاہ، اس کا اس میں جماعت میں جو پروٹوکول ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ جب بھی ان کے گھر جاتا ہے وہ اکیلا تھوڑی جاتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے بندے اندر لے کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی سیکیورٹی اور اس کے آگے پیچھے اور یہ نو ہاؤ کرنے والے اور جو مرزا صاحب کا وہ سالہ ہے اور یہ ساری باتیں، تو اس لڑکی کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. دوسرے نمبر پہ اس نے اپنے باپ سے بھی بات کی ہوگی، اس نے اپنی ماں سے بھی بات کی ہوگی، لیکن باپ تو خود کرتا رہا ہے اور ماں جو ہے وہ اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اگر ماں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا تو اس کو یہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جب وہ تھراپسٹ کے پاس گئی ہے نا تو ہمت اس کو وہاں سے آئی ہے.
हिम्मत उसको वहां से ही है जब वो थेरेपिस्ट के पास गई है। उससे पहले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी, लेकिन हाँ, उससे पहले रिकॉर्डिंग में भी उसने कहा है कि यानी कि उसने ही मुझे हौसला दिया है कि अगर आप इसको हाँ खामोश रहेंगी तो जो आप फ्रीज हो गई हैं, अगर आप खामोश रहेंगी इसका बेहतर हाल इस ट्रॉमा से निकलने का यही है कि आप बोलें, अपने हाँ, अंदर बस जो यही है। छुपाया हुआ है और उसको वो स्पीक 8 आउट करें। और 8 और 10 और 15 साल की जब वो थी और उसके साथ ये सारा कुछ ये करते रहे, तो ये बच्चा होता है और वहाँ पे दूसरी दुनिया के साथ तो उसका कनेक्शन ही नहीं है। बाहर निकलो, कॉलेज आओ, जाओ, खेलो, ये करो, वो करो, इस किस्म का तो सीन ही नहीं है। ये तो अपनी सारी पढ़ाइयाँ करवाते हैं, अपने सारा कुछ करवाते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। और तमाम अहबाब इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जो नए साथी शामिल हुए हैं चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं, जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।